اسٹارم کے اندر ہونا تو اسٹارم کی جو لمٹس ہیں وہ نظر نہیں آتی. آپ کی ایکسپرٹی، آپ کی ایجوکیشن تو ہے انفیکشیس ڈیزیز میں، متعدی امراض میں. یہ سوال اچھا ہے، یہ کئی دفعہ سوال میں نے بھی پوچھا. ایک سیریس چیلنج ہے. آپ ایک ڈاکٹر کو کتنی پے دیتے ہیں؟ ملینز میں بھی ہیں، ملینز میں بھی ہیں، بالکل. تو یہ ڈیٹا آپ بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ سے بھی شیئر ہوتا ہے؟ ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. ایز وی اسپیک ہم اس قسم کی ریسرچ میں شامل ہیں. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے ان کے لیے بھی کم از کم پین مینجمنٹ کا کوئی سسٹم ہو؟ لیکن پرابلم کیا آ رہا ہے؟ وہ کیپیسٹی کا آ رہا ہے کہ آپ جتنے مرضی بھی لوگ اس میں ٹرین کر لیں، آپ کے جو ایگزسٹنگ مریض ہیں جو ریلیپس کر کے اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا، میں ایک بڑا خطرناک سوال کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت خوفناک بھی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کوسچن ہونا چاہیے. سینکڑوں ٹیسٹ ہوئے ہوئے ہیں اور نوٹس ہیں کہ وہ ختم ہونے پہ نہیں آتے جونیئر سے سینئر ڈاکٹر. 3.5 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی اس میں کوئی آپ نے اس طرح کی کوشش کی کہ یہ اس پروسیس کو آسان کیا جائے یا کچھ کیا جائے؟ بالکل کیجیے. وہ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے وہ اپنے جو ان کا چیلنج ہے نا اس کے لیے وہ انڈر پاورڈ ہیں. کتنوں کو آپ رکھ کے ان کا علاج کرتے ہیں اور کتنوں سے معذرت کرتے ہیں؟ صحیح. ان میں سے 75 to 80% جو ہیں آپ ان کو فری ٹریٹ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی وہ اپنے دادا کے دیے ہوئے ایک کنال کے گھر میں رہ رہے تھے. ہمارے پاس چند فیلڈ انویسٹیگیٹرز بھی ہیں، وہ جا کے اس چیز کا بھی تعین کرتے ہیں کہ یہ جو سو کالڈ ویلتھ نظر آ رہی ہے کیا یہ ایکچوئل ہے، یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. کم از کم 25 کروڑ. اب 25 کروڑ لوگوں میں 2.25 لاکھ کینسرز تو ہوں گے. یہ سہولت شوکت خانم لیبارٹریز میں کیوں نہیں ہے، اور کیا یہ بھی اسی فلاحی پروجیکٹ کا شوکت خانم کا حصہ ہے یا یہ ہاسپٹل سے الگ اینٹی؟ لیبز کا سٹینڈرڈ میں آپ کو بتاؤں، ہم کمپلین تو کرتے رہتے ہیں لیکن اوورآل میں آپ کو بتاؤں لیبز کا سٹینڈرڈ بہت بہتر ہوا. پورے پاکستان کے آپ کے تینوں سینٹرز میں کہ ایک وقت میں کتنے مریضوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ پیشنٹس پنجاب سے آتے ہیں. اس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا پی ٹی آئی کی امیج بلڈنگ میں. جب یہ معاملہ شروع ہوا، مشن شروع ہوا، تو ظاہر ہے یہ تو انٹائرلی ان کی پرسنالٹی اور ان کی کمٹمنٹ جو تھی اس کی بیسس پہ لوگ پیسے دے رہے تھے. جوں ادارہ بنا تو ادارے نے اپنی کریڈیبلٹی بھی کریٹ کی ہے. جب وزیر آباد میں عمران خان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، قاتلانہ حملہ ہوا، ان کا علاج شوکت خانم میں کیا گیا. یہ بڑی سمپل سی بات تھی. خان صاحب ہمارے رجسٹرڈ پیشنٹ بھی ہیں، ان کا پاس میں بھی علاج ہو چکا ہے. آپ کو عمران خان صاحب نے نواز شریف کا حال چال پوچھنے کے لیے بھیجا؟ میں نے ان کی میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دی. پھول لے کے گئے تھے آپ؟ نہیں. عمران خان اور ان کی فیملی کیا ہاسپٹل سے کچھ پرسنٹیج میں یا کسی طرح کوئی فائنینشیل بینیفٹ لیتے ہیں؟ زیرو. وہ صرف ٹائم دیتے ہیں. اور یہ بتائیں کہ آپ 61 سال کے نوجوان ہیں، تو یہ راز ذرا دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آپ اس عمر میں اتنے صحت مند، اسمارٹ کیسے ہیں تاکہ لوگ بھی اس پہ جعلی عکس ہے. اچھا، ڈرنک کا بھی کوئی کینسر سے تعلق ہے؟ وہ سگار اسموکرز جو گزشتہ سگریٹ اسموکرز رہے ہوں وہ انہیل بھی کر لیتے ہیں، عادت ہوتی ہے نا انہیل کرنے کی. آپ سمجھیں کہ ہمارے جو کیمراز ہیں بند ہو چکے ہیں، مائک بند ہو چکے ہیں اور ہم صرف آپس میں بات کر رہے ہیں، اور میں آپ سے یہ پوچھوں. نہیں، میری داستان کچھ اس طرح سے. دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ہم اس ملک کو کیسے آگے لے کر جا سکتے ہیں اور اس میں کتنی امید باقی بچی ہے؟ اس سوال کو لے کر ہم پاکستان میں مختلف شعبوں کے ایکسپرٹس کو، وہ ایکسپرٹس جن کا پاکستان کے طاقتور لوگوں سے بھی کوئی تعلق ہے اور وہ فلسفی کی حد تک اپنے شعبے میں ایکسپرٹس ہیں، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے اکانومسٹ سے بھی بات کی، پولیٹیکل لوگوں سے بھی، جرنلسٹ سے بھی، اور آج ہمارے ایسے ہی مہمان ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں. آپ پچھلے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے شوکت خانم سے منسلک ہیں، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل سے، اور یہ ان رفاہی اداروں میں سے ہے جنہوں نے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے میں یہ ادارہ بھی کچھ سیاسی بحث میں آ گیا، جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا لیکن آ گیا. ہم ڈاکٹر فیصل سلطان سے پاکستان کے مستقبل، کینسر کی کیور، پریونشن، اور جو اس کے بارے میں ریسرچ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر ہو رہی ہیں، یہ ساری گفتگو کریں گے. تو آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان. سر، شکریہ ہمارے پاس آنے کا اور اس گفتگو میں شریک ہونے کا کہ ہم پاکستان کو کیسے ایک بہتر ملک بنا سکتے ہیں. سر، فارمل گفتگو سے پہلے مجھے یہ بتائیں، بہت بڑی خبر نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا، جس پر آپ بہتر رائے دے سکیں گے، کہ رشین پریزیڈنٹ نے 2 دن پہلے یہ کہا کہ ہم کینسر کی ویکسین تیار کرنے کے قریب ہیں یا کچھ دن میں ہم یہ تیار کر لیں گے. آپ کیا کہیں گے اس بات پہ؟ ایک تو یہ کہ جو سب سے عام طور پہ جو سب سے نوٹیبل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں نا سائنس میں اور میڈیکل سائنس میں یا کسی بھی سائنس میں، وہ نیسیسریلی میڈیا یا ملکوں کے صدروں کے تھرو نہیں آتی. تو ایک تو یہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں، اس لیے اس کو کیا پنچ آف سالٹ کے ساتھ لینا چاہیے. لیکن ممکن ہے کہ ان کو بطور صدر ان کی سائنس اسٹیبلشمنٹ نے کسی اہم بریک تھرو کا ذکر کیا. کینسر اٹ سیلف ایک سنگل بیماری تو ہے نہیں، بہت سے مختلف کینسرز ہیں، درجنوں اگر سینکڑوں نہیں تو،
اور ان تمام کی جو بایولوجی ہے، جو ان کی ایکشن ہے، جو ان کی اصل روٹ ہے، وہ تھوڑی تھوڑی فرق ہے ایک دوسرے سے. کوئی ایک جسم کے حصے میں نکلتا ہے، کوئی اور نکلتا ہے. کسی کی شناخت یا کسی کی جو اوریجن ہے وہ کسی ایک مولیکولر کیریکٹرسٹک کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کی دوسری وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے بڑا ان لائکلی لگتا ہے کہ کوئی ایک سنگل ویکسین نیسیسرلی ہر کینسر کو کر دے گی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک قسم یا دوسرے قسم کے کینسر کے لیے کوئی بریک تھرو ہو. آلریڈی امیونالوجی جو ہے، جو سائنس آف امیونالوجی ہے، وہ کینسر میں استعمال کی جاتی ہے. اس کو ایکسپلین بھی ہاں میں بتاتا ہوں. جو ہمارا اپنا نظام ہے نا جسم کے اندر، جو دفاعی نظام ہے، جو امیون سسٹم ہے ہمارا، وہ ہر روز، آپ شاید یہ سن کے آپ کو بات عجیب لگے، وہ ہر روز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مختلف جراثیم جو ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں جلد کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، جو ہمارے جسم میں جاتے ہیں، ان کو وہ سارٹ آؤٹ رکھتا ہے. ایک بڑا منظم اور بڑا فعال دفاعی نظام جو ہے، قوت مدافعت ہماری بنی ہوئی. اچھا، سو وہ صرف ان ایکسٹرنل جراثیم کو نہیں سارٹ آؤٹ کرتا، آپ کے اندر جو پیدا ہونے والے ایب نارمل یا کینسرس سیلز بھی جو بن رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ ڈیفینڈ کرتا ہے اس کے اگینسٹ. سو دفاعی نظام کی بہت اہمیت ہے کینسر کے پریونشن میں اور اس کو قابو رکھنے میں. بلکہ اگر آپ سوچیں تو جو امیون ڈیفیشنسی کی بہت سی کنڈیشنز اور اسٹیٹس ہیں، مثال کے طور پہ HIV، ان میں بعض کینسرز جو تھے وہ نارمل پاپولیشن سے زیادہ انسیڈنس میں پائے جاتے تھے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے تو کینسر جنم دینے والے سیلز جو ہیں، ان کی صفائی جو ہے روزانہ کی صفائی چل رہی ہوتی ہے، وہ بھی متاثر ہو جاتی. اس کے علاوہ ہم ماڈرن کینسر کیئر میں دفاعی نظام کو مؤثر طور پر استعمال بہت سی چیزوں میں کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. لنگ کینسر، پھیپھڑوں کا جو کینسر ہے، یہ آج کی نہیں، پرانی ڈسکوری ہے. کسی نے نوٹ کیا کہ وہ لنگ کینسرز جو بڑے ہوتے تھے، جن میں ایبسس بن جاتے تھے، ایبسس مطلب اس کے اندر پس پڑ جاتی تھی یا انفیکشن پڑ جاتی تھی، کینسر تو تھا اوپر سے پس پڑ گیا، ٹھیک. اسٹرینجلی سم آف دیم ایکچولی سروائیوڈ بیٹر. تو جب اس پہ غور کیا گیا کہ آخر اس کی کیا وجہ، تو پتہ یہ چلا کہ جو باڈی کا امیون سسٹم ہے، جب وہ اتنا چوکنا اور ہوشیار اور اپ گریڈڈ ہو جاتا ہے، تو وہ کئی دفعہ اس کو بھی ریسٹرین یا کنٹین کرنے میں مدد کرتا ہے. یہ بڑی پرانی ایک آبزرویشن ہے. پھر اس کے اب ماڈرن دور میں بہت سے کینسرز ہیں، میلانوماز ہیں جو اسکن کے کینسر ہوتے ہیں، بلیڈر کے کینسرز جو ہیں، اس کے علاوہ لنگ تو اپنی جگہ ہے ہی. ان میں امیونالوجی یعنی امیون تھراپیز کا بہت رول ہے. سو کینسر کی ٹریٹمنٹ میں سرجری ہے، کاٹ کے نکال دیا، ریڈیشن ہے، شعائیں لگائیں، کیمو تھراپی ہے، دوائیاں دیں جن سے آپ نے ریپڈلی ڈیوائڈنگ سیلز کو مارا، اور اس میں کینسر کے سیل بھی مر گئے، لیکن کچھ آپ کے اپنے ریپڈلی ڈیوائڈنگ سیل جیسے بال، گٹ، یہ بھی امپیکٹ ہوتے ہیں. لیکن جو چوتھا ایک بہت اہم عام ہے اس سارے کہانی میں، وہ امیونالوجی ہے. تو اس لیے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین، تو مطلب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ امیون سسٹم کے کسی اسٹرینتھ کو استعمال کر کے کسی ایک یا شاید بہت سے کینسرز کے خلاف کچھ تھوڑی بریک تھرو ہو. اور ویکسین مطلب کہ اس کو پریونٹ کرنے کی کوئی چیز بنانے ویکسینز کئی دفعہ وہ کیور کی بات نہیں کر رہے. صحیح، ویکسینز تو ایک تو پریونشن کی بات ہو گئی نا، لیکن تھراپیوٹکس میں بھی استعمال ہوتا ہے نا امیون سسٹم. سو اسی لیے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کی ویکسینز جو ہیں، یا کچھ چیزوں میں آپ ویکسین کہہ لیں یا اس کے امیون سسٹم کو یوٹیلائز کرنا اپنے ڈیفینس کے لیے، وہ بھی ہوتا ہے. تو اچھا، ویسے آن لارجر اسکیل اگر آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود بھی ابھی تک کینسر کا کوئی ویکسین اور اس کے علاج دریافت نہیں ہو سکا، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ پاسبل ہے نیئر فیوچر میں، یہ پروبیبل بھی ہے؟ یا دیکھیں، دو تو آلریڈی ہیں. اچھا، میں دو تو آف دا ٹاپ میں آپ کو ویکسین بتا دیتا ہوں. ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے، ٹھیک ہے. تو ہیپیٹائٹس بی کو آپ روکتے ہو، جو ایونچولی کئی دفعہ سیروسس بنتا ہے، جو اس میں سے کچھ پورشن کیسز جو ہیں وہ کینسر بنتے ہیں. تو ایک طرح سے کینسر کو پریونٹ کرنے کی ہیپیٹائٹس بی کی جو ویکسین ہے، نہ صرف کہ وہ کرونک ہیپیٹائٹس بی کو پریونٹ کرتی ہے، بلکہ نیچرلی کیونکہ اس میں سے کچھ کیس ایونچولی کینسر بنتے ہیں، تو وہ ہے. اس کے علاوہ بہت اہم اور امپورٹنٹ HPV ویکسین، ہیومن پیپلوما وائرس کی ویکسین، جو سروکس کا کینسر ہوتا ہے خواتین میں، بچہ دانی کا جو منہ ہے،
اس کا جو کینسر ہے اس کی اس کو پریونٹ کرتی ہے. ویسٹ میں تو اب یہ بالکل کامنلی ینگ لڑکیوں کو دی جاتی ہے, بلکہ اب لڑکوں کے لیے بھی وہ لائسنسڈ ہے. تو اس لیے پہلے ہی دی جاتی ہے کینسر. جی 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 جی, بلکہ وہ بچوں میں وہ کہتے ہیں پیوبرٹی سے پہلے دے دیں یا اس کے لگ بھگ دے دیں. اس کا مطلب ہے کہ جو رشیا نے دعویٰ کیا, میں اس کی ایک پولیٹیکل وجہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا, کیونکہ ابھی ایک اپوزیشن لیڈر ان کے جیل میں قتل ہوئے جی, ٹھیک اسی دن اسی کے قریب انہوں نے یہ اعلان کیا. تو رشین پریزیڈنٹ از دا اسمارٹسٹ گائے ان ورلڈ پالیٹکس. تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ بہت سی ایسی خبریں بھی ساتھ دینا چاہ رہے تھے جس میں یہ خبر دبے, شاید یہ ہو. لیکن آپ کی بات کو اگر میں آسان الفاظ میں لوگوں کے سامنے رکھوں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ٹائپ کے کینسرز کی ویکسین آلریڈی ہے. جی بالکل. تو مے بھی کسی ایک قسم کی انہوں نے بھی تیار کی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن ایز اے ہول کوئی ایسی ویکسین ابھی تک آپ کا خیال ہے کہ پاسبل ہے؟ میں صرف اس کے ایک ہوپ کی, ایک پروبیبل ہوپ, ان لائکلی, ہاں, کہ ہو سکتی ہے کہ جو تمام قسم کے کینسر ہوتے ہیں, کیسے ہو سکتی ہے؟ ان لائکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے مختلف قسم کے کینسرز جو ہے نا, ان کی جو جڑ ہے, ان کی جو روٹ ہے, جو ان کی بایولوجی ہے, وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو آنکولوجسٹ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہر خاص ٹائپ کا الگ آنکولوجسٹ ہوتا ہے. ایکچولی یس. سو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آنکولوجسٹ کو ٹرین کرتے ہیں تو براڈلی ٹرین کرتے ہیں, آپ ان کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ وہ بریسٹ اور لمفوما اور لیوکیمیا اور سارکوماز اور بون اینڈ جوائنٹ ٹیومرز اور ان ساری چیزوں کے بہت سی جو براڈ قسمیں ہیں ان سب کا ان کو براڈ ایکسپوجر دیا جاتا ہے. بٹ بہت اہم بات ہے کہ جوں آپ اس چیز کو زیادہ کریں اور آپ اپنے آپ کو نیرولی اسپیشلائز کریں, آپ کو ظاہر ہے اس چیز میں مہارت اونچے درجے کی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو تمام دنیا میں نیرولی اسپیشلائزڈ ایریاز جو ہیں ان کے اندر پھر فردر مہارت رکھنا ایک کامن ایک ٹرینڈ ہے. شوکت خانہ میں بھی ہم اپنے آنکولوجسٹ کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو لمٹ کرتے ہیں کہ آپ 2 یا 3 جو ٹیومر ٹائپس ہیں ان کو, ہمیں پتہ ہے کہ آپ سب براڈلی ٹرین ہو کے آئے ہیں, مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ 2 یا 3 کینسرز پک کریں اور اس میں پھر گہرائی میں جائیں تاکہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ اچھے ہوں, اپڈیٹڈ رہیں, لیٹسٹ نالج آپ کو پتہ ہو اور آپ اس میں ایک سپر ایکسپرٹ ہوں. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ پاسبل ہے کہ کوئی ایک ٹیسٹ یا 2 ٹیسٹ یا 3 ٹیسٹ ہوں جو لوگوں کو پتہ ہوں کہ ہم یہ اگر سال میں 2 سال بعد کرواتے رہیں تو ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ کوئی کینسر ہمارے جسم میں ڈیولپ ہو رہا ہے یا نہیں. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اکثر ان لوگوں کو, کئی لوگ سن رہے ہوں گے, ان کے ارد گرد لوگ ہوں گے جن کو بالکل آخری سٹیج پہ پتہ لگا. بہت بڑی اس کی مشہور مثال اسٹیو جابز ہے, دنیا کا سب سے امیر ترین لوگوں میں سے وہ ایک شخص تھا, اور اس کو بھی اس وقت کینسر کا پتہ چلتا ہے جب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. تو یہ کوئی ایک ٹیسٹ 2 ٹیسٹ ایسے ہیں جو لوگوں کو ایڈوائز کی جا سکیں کہ یہ ہر سال کروا لیا کریں. اچھا, ایک تو یہ اسٹیو جابز کے کیس میں جو ان کا ٹائپ کا کینسر تھا وہ لیٹ نہیں ڈیٹیکٹ ہوا, وہ ڈیٹیکٹ وقت پہ ہوا, لیکن بہرحال اس کا علاج وہ کچھ اپنے طریقے سے کرتے رہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. اس پہ میں زیادہ نہیں بولتا کیونکہ بہت سارے کینسرز ایسے ہیں جو قدرے ارلی ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں اور بہت ایسے ہیں جو انہیرنٹلی جسم کے ایسے حصے میں ہوتے ہیں کہ ان کا پتہ نہیں چلتا. تو ان کا جو تھا نا, جو ٹائپ تھی وہ نسبتاً ایک ٹائم پہ ڈسکور ہو جاتا ہے اور ان کا ہوا. اچھا, کچھ کینسرز ایسے ہیں جن کے لیے اسکریننگ ممکن ہے اور کچھ ہیں جن میں اسکریننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ٹیسٹ سے بھی نہیں پتہ چلتا. اچھا, تو اسکریننگ جن کے لیے ریکمینڈڈ ہے, سروکس کا کینسر, اس کے لیے وہ پیپ سمیئر ہوتا تھا, وہ وائرس کا ٹیسٹ ہے, اور اب بلکہ وہ کہتے ہیں جی آپ ویکسین بھی دیں اور اس کے لیے اسکرین بھی کریں. تو دونوں طرف سے, یعنی ایک طرف سے آپ پریونشن اس طرف سے کر رہے ہیں اور دوسرا ارلی ڈیٹیکشن بھی کر رہے ہیں. دوسرا جو بہت مشہور ہے وہ بریسٹ کینسر ہے, چھاتی کا سرطان. اس کے لیے میموگرامز اور اس قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ اگر اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو بہتر آؤٹ کم ہوتی ہے. اس پہ بھی تھوڑی بحث ہے ویسے کہ کون سا ٹیسٹ ہونا چاہیے اور کتنی ارلی ڈیٹیکشن سے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, اور اس میں کیا ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے. تو یہ ذرا تکنیکی ہو جاتی بات, لیکن بریسٹ کینسر کے لیے اسکریننگ یعنی اس کے لیے ٹیسٹ ہے موجود ہے. پھر ایک زمانے میں پروسٹیٹ کے لیے, مردوں کے لیے جو کینسر تھا پروسٹیٹ, اس کے لیے جو کہ کنگ کو بھی ہوا ہے. جی, تو پروسٹیٹ کینسر کے لیے انہوں نے ایک ٹیسٹ کہا جو PSA ٹیسٹ ہے, لیکن بعد میں یہ خیال کیا گیا کہ وہ کوئی اتنا ایبسولوٹ نہیں ہے کہ ضروری ہر مرد ایک سرٹن ایج پہ کرائے. وہ کہتے ہیں جی اس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کرائیں, اپنے رسک کو دیکھیں, اور ایک کیا کہتے ہیں شیئر ڈیسیجن میکنگ کا بڑا خاص لفظ ہوتا ہے. شیئر ڈیسیجن میکنگ کے ذریعے مریض اور ڈاکٹر کے درمیان کچھ گفتگو ہو اور وہ اینالائز کرے کہ میں یہ چیز کروانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے پروز اینڈ کونز ہیں اس کی اسکریننگ کے.
تو اسی طرح لنگ کینسر میں جو بہت ہیوی اسموکرز ہیں جنہوں نے 30 سال سگریٹ پی ہے مثال کے طور پہ، ان کے لنگس کو اسکرین کرنے کے لیے کچھ پروٹوکالز ہیں CT اسکین کے. تو کچھ طریقے ہیں. کچھ بلڈ کے ٹیسٹ کے بارے میں بھی کافی بات ہوتی رہتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی واضح چیز سامنے نہیں آئی. سو اسکریننگ کی ویریس میتھڈالوجیز ہیں جن کا ذکر میں نے کیا، لیکن ایک بہت لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ کیا کوئی ایسا بلڈ ٹیسٹ ہو سکتا ہے جو کوئی ایسی چیز ڈیٹیکٹ کرے کہ جو بہت سے یا بیشتر یا اکثر کینسر جو ہیں وہ سیکریٹ کریں اور وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے. تو اس کے لیے کوشش بڑی جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی خاطر خواہ سکسیس نہیں آئی. اور اس کی مین وجہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ کینسرز کی بہت مختلف قسم کی قسمیں ہیں، اور وہ بایولوجیکلی اسپیکنگ ایٹ دا جینیٹک لیول ٹوٹلی ایک دوسرے سے فرق ہیں. کیا ان میں کوئی کامن کوئی قدر مشترک، اور قدر مشترک ان میں جو سب سے بڑی ہے وہ یہ کہ کینسر جو ہے وہ باڈی کے نظام کا جو ڈسپلن ہے نا اس کو بریک کرتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے. اور وہ کیا اس بغاوت کرنے میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے، کوئی ایسا کیمیکل ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی اور خصوصیت ہے ان سیلز میں جو ان کو اس کنٹرول سے آزاد کر دیتی ہے. تو اس ڈائریکشن میں کچھ ایفرٹس ہیں، لیکن وہ پھر گفتگو بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گی. بٹ سچی جو بات ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی، اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم پورے ہیومن باڈی کے سسٹم کو، پوری فزیولوجی کے سسٹم کو سارا نہیں سمجھ لیتے اور اس کو چیک کرنے کا کوئی نظام نہیں بنا لیتے، کینسر کو چیک کرنا مشکل ہے. کسی حد تک آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں پارشل اور لمیٹڈ سکسیس آتی رہتی ہے. اب جیسے یہ ٹیسٹ تھے جیسے میں نے ذکر کیا، یہ PSA یا کچھ اور بھی ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، یہ اسی طرح ڈیٹیکٹ ہوئے نا کہ کم از کم کوئی ایک تو پکڑا جائے. اوکے، تو لوگ کہتے ہیں چلو سارے نہ صحیح، یہ کامن کینسر ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا کوئی طریقہ. سر لیکن آپ کی ایکسپرٹی، آپ کی ایجوکیشن تو ہے انفیکشیس ڈیزیز میں، متعدی امراض میں. مطلب اگر ہم دیکھیں ہماری ریسنٹ ہسٹری میں تو کرونا وائرس جب آیا تو دیٹ واز ایکچولی یور فیلڈ. یس. اچھا، لیکن آپ کہاں برسوں پہلے ارلی 90s میں شوکت خانم اور پھر اس کے CEO آپ بنے، یہاں یہ آپ نے اتنا چینج کیوں لیا اور پھر آپ کو کیوں بنایا گیا؟ ذرا یہ سوال اچھا، یہ کئی دفعہ سوال میں نے بھی پوچھا، اور میں نے جنہوں نے بنایا تھا ان سے بھی سوال پوچھا کہ یہ ایسا رسک آپ نے کیوں لیا. ہاں، تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں پتا تھا کہ یہ رسک نہیں ہے، لیکن انفیکشس نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں. میری داستان کچھ اس طرح سے ہے کہ میں انفیکشس ڈیزیزز اس لیے چنی کہ میں سمجھتا تھا کہ ایسی اسپیشلٹی مجھے چوز کرنی چاہیے جس میں بور نہ ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اپنے سے شدید خطرہ تھا کہ میں ایک اسپیشلٹی سے کہیں بور نہ ہو جاؤں. اچھا، اور بہت سی ہماری اسپیشلٹیز بڑی ہائی ٹیک اسپیشلٹیز اب ہو گئی ہیں، یہ ساری گیسٹرونٹرولوجی اور آنکولوجی اور کیا کہتے ہیں کارڈیولوجی اینڈ سو آن. لیکن مجھے سمجھا یہ تھا کہ یہ ساری ایک ہی آرگن کی، مطلب کارڈیولوجی ہارٹ کی ہے اور پلمونری اس کی، تو کسی حد تک مجھے تھا کہ کچھ ورائٹی رہنی چاہیے. انفیکشس ڈیزیز کا تھوڑا یہ ہے کہ وہ ایک آرگن سسٹم پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، وہ دوسری طرف سے ڈیفائنڈ ہے، وہ انفیکشن سے، وہ اپنی کاز سے ڈیفائنڈ ہے. دماغ میں بھی ہو سکتی ہے انفیکشن اور پیر کے ناخن میں بھی ہو سکتی ہے، ایوری تھنگ ان بٹوین. تو میں تو ذرا بور نہ ہونے کے حوالے سے گیا تھا کہ ذرا ورائٹی رہنی چاہیے. اتنا آگے نہیں میں نے سوچا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ شوکت خانم ایک میرے بڑے سینئر تھے امریکہ میں جب میں ریزیڈنسی وغیرہ کر رہا تھا، اور بڑے اچھے گائیڈ میرے لیے تھے ڈاکٹر صاحب. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم آنکولوجی کیوں نہیں کر لیتے، کیونکہ جب تک تم جاؤ گے تو دیکھو وہ بن رہا ہوگا اسپتال. تو میں نے کہا میں نے نہیں آنکولوجی کرنی، اور میں کچھ اور کروں گا. تو ان نے کہا اور کیا سوچا؟ تو ایسے ہی میں نے سوچا، میں نے کہا ہاں انفیکشس ڈیزیز سوچی تھی. ہاں اچھا چلو وہ بھی وہاں بڑی ضرورت ہوگی انفیکشنس کی نا، کیونکہ کیموتھراپی ملتی ہے، ریڈیشن ملتی ہے، تو انفیکشنس تو بہت ہوتی ہیں پیشنٹس کو. وہ سارے اسی اینگل سے ہاں تو وہ اسی اینگل سے سوچ رہے تھے. اور میں نے کہا، میں نے ان کو چھیڑ کے اور ہنس کے کہا کہ سر آپ مطلب جانے دیں نا، مطلب آپ پیچھے ہی پڑ گئے اس بات کے. تو کہنے لگے نہیں میں ذرا آگے کا سوچ رہا ہوں. تو وہ واقعی بڑے آدمی تھے اور وہ آگے کا سوچ رہے تھے. اور پھر وہی ہوا، وہ ایونچولی میں نے تو اس لیے جوائن کیا کیونکہ ہسپتال میں میں نے سوچا کہ کینسر کے اسپتال میں جب آپ مریض پہلے ہی بیمار ہوتا ہے، اوپر سے جب آپ کیموتھراپی اور ریڈیشن اور اتنی ایگریسو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ نہتہ ہو جاتا ہے، امیون سسٹم اس کا اس وقت وقتی طور پہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو بہت سی انفیکشنز لگتی ہیں. تو تمام بڑے کینسر سینٹرز میں گلوبلی انفیکشن ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. تو میں تو اس حساب سے جوائن. ٹھیک ہے. تو پھر وہ آپ CEO وہ بائی ایکسیڈنٹ بنا تھا. بائی ایکسیڈنٹ. وہ ایکسیڈنٹ کیا تھا؟ وہ ایکسیڈنٹ یہ تھا کہ جو میرا پریڈیسیسر تھا
وہ چلا گیا اچانک، قدرے جلدی چلا گیا. تو میں میڈیکل ڈائریکٹر تھا، اس حساب سے میں ایکٹنگ CEO بن گیا، اور میری درخواست تھی اپنے بورڈ. چلا گیا مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی؟ نہیں، ہی لیفٹ. وہ پاکستان سے باہر سے تھا، فارنر تھا وہ. اس نے کہا میں جا رہا ہوں، اپنے کانٹریکٹ سے ذرا جلدی چلا گیا. تو ان کے کوئی ذاتی مسائل تھے. تو اب وہ ہوا یہ کہ میں ایکٹنگ پوزیشن میں آ گیا، اور میں نے کچھ یو آر ان گڈ بکس. نہیں، گڈ نہیں، وہ پتہ کیا تھا، وہ تو ڈیفالٹ ہو گئی نا، کیونکہ میڈیکل ڈائریکٹر سیکنڈ ان ہائرارکی تھا، تو وہ میں بن گیا. تو میں نے اس وقت درخواست کی اپنے بورڈ سے کہ یہ میں جس ایج پہ ہوں، میں یہ تو شارٹ ہاف لائفز والی جابز ہیں، اس میں تو کون سروائیو کرتا ہے 2-4 سال، تو اس لیے مجھے ادھر ہی رہنے دیں، میں یہ ٹھیک ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں، تو تم وقتی طور پہ تو کرو نا. یہ سال کون سا ہے؟ یہ ہے جی سن 2002. تو 6 ماہ تو میں ایکٹنگ پوزیشن میں کرتا رہا. 9/11 ہوا تھا، ان کا خیال تھا کہ جو فلی ٹرینڈ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کا کوئی ایکسپرٹ ہوگا جو ہاسپٹل ڈائریکٹر یا CEO بن سکے، وہ شاید باہر سے ملے. باہر ڈھونڈا، کوئی اتنا کچھ کسی نے کوئی اپلائی نہیں کیا، لوکلی شاید ان کو کوئی نہیں ملا، آئی ڈونٹ نو. تو پھر مجھے ایک پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پرماننٹلی کر لیں. تو میں ٹو بی ویری آنیسٹ، میں آئی ڈیڈ اٹ ود سم ڈگری آف ریلکٹنس تو نہیں کہوں گا، بٹ سم ڈگری آف ہیزیٹیشن، کیونکہ میرے پاس کوئی وہ نہیں تھی مینجمنٹ کی، نہ کوئی ڈگری نہ ڈپلوما. میں جو ہنس کے کہتا ہوں کہ میرے پاس ٹوٹل 1 منٹ کا بھی مینجمنٹ فارمل ٹریننگ نہیں تھی. ہاں، کچھ چیزیں میں نے تھوڑی سی سیکھی تھیں بطور میڈیکل ڈائریکٹر. تو یہ رسک تھا، میرے لیے بھی تھا، اور ادارے کے لیے شاید میرے سے زیادہ تھا. میرا تو ذاتی رسک تھا ادارے کے لیے. لیکن سم ہاؤ آئی تھنک میرے پاس جو اس وقت ہمارا بورڈ تھا وہ بڑا زبردست بورڈ تھا. انہوں نے بہت مجھے مینٹور کیا، گائیڈ کیا، سپورٹ کیا، اور ہیلپ کیا سوچنے میں، اور اپنی پوزیشن اور اپنے رول کو سمجھنے میں بھی اور سیکھنے میں بھی. اور پھر جو میرے ساتھی تھے نا، جو میرے ڈائریکٹرز تھے جو مجھے رپورٹ کر رہے تھے، عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے اور میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس تھے لوگ. تو ان سے میں نے کافی کچھ سیکھا، چاہے وہ فائنانس تھی یا مارکیٹنگ تھی یا میڈیا تھی یا HR تھی یا IT میں میرا اپنا تھوڑا سا انٹرسٹ تھا. لیکن نرسنگ، آلموسٹ ایوری فیلڈ جو آپ سوچ سکتے ہیں، مٹیریلز مینجمنٹ، سپلائی چین، مجھے تو نہیں پتا تھا ان چیزوں میں. سو آئی لرنڈ دیز، یہ میں نے سیکھی اور ان لوگوں سے سیکھی. اور وہ بڑے میرے جو ساتھی تھے، جو کالیگس تھے، وہ بڑے فراخ دل تھے اس معاملے میں کہ انہوں نے مجھے بڑے زبردست طریقے سے گائیڈ اور ہیلپ کیا. اور مجھے پوچھنے میں آر نہیں تھا، میں پوچھتا رہتا تھا اچھا اس کا کیا کرنا. سو آئی لرنڈ اے لاٹ فرام دیم. اور پھر بورڈ بھی بہت سپورٹ کرتا رہا. اور جو ایک اور اہم بات ہے، اگر آپ فیصلے کرتے وقت ڈر رہے ہو نا کہ کیا ہوگا، تو پھر تو آپ رہ گئے نا، پھر تو مشکل ہے. سو آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی، یہ میرے پاس بڑا ایک پریویلیج تھا، میں کہوں گا کہ مجھے یہ کمفرٹ حاصل تھی کہ میں وہ فیصلے کر سکوں جس میں غلط بھی ہو جاؤں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے. یہ کمفرٹ آپ کو کیسے حاصل؟ یہ بورڈ کی وجہ سے، بیکاز دے سیڈ لک آل ڈیسیجن میکنگ کرو، سوچو، اس کے لیے جتنی انپٹس چاہیے وہ لو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اف یو میک اے رانگ ڈیسیجن تو بس ایسی بات نہیں. اینڈ آئی ریئلائز کہ ایوری ڈیسیجن میکر، ہر فیصلہ کرنے والا جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر، کسی لیول پہ ہو، کہیں ہو، کسی سیکٹر میں ہو. یہ بورڈ کے مین لوگ کون تھے؟ چیئرمین عمران خان صاحب، اور ان کی معاونت کر رہے تھے باقی لوگ. ایک ڈاکٹر نوشیروان برکی جو ابھی بھی بورڈ پہ ہیں، ان کے چیف میڈیکل ایڈوائزر ہیں ہمارے آرگنائزیشن کے. وہ چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں، پلمونالوجسٹ ہیں، انٹینسوسٹ ہیں، امریکہ ہوتے ہیں، پروفیسر ہیں. وہ اس میں ایز اے میڈیکل لوگ تھے، لیکن اور لوگ بہت سے تھے. خان صاحب کی 2 بہنیں اس میں سرو کرتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو نان فیملی جو ممبرز ہیں، راشد خان تھے فائنانس سے، مجاہد حمید صاحب، سرفراز رحمان، احسن رشید صاحب مرحوم، the list goes on, and all these people اور وہ بہت اتنے کوآپریٹو تھے کہ آپ بولڈ ڈیسیجن لے سکتے تھے. بالکل. اور آپ نے لیے، اور دیکھیں آپ اب تک کنٹینیو کر رہے ہیں، اور اب اس کے اتنے برانچز بن چکے. مجھے ایک سوال بیچ میں ذہن میں آ رہا ہے، کراچی والا پروجیکٹ آپ کو لگ نہیں رہا تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے؟ نہیں، تھوڑا بڑا کلیئرلی ہم نے اس کو سلو کیا، کیونکہ ہمارا اوریجنل آئیڈیا تھا کہ سن 23 کے دسمبر میں کھل جائے گا. لیکن ہمیں جب ہم نے فائنانسز کا اور سچویشن کا اندازہ لگایا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ جو ہماری کاسٹ تھی، جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ تھی، وہ دگنی ہو گئی. جو 15-16 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا وہ اب
30 अरब पे पहुंचा हुआ था, तो ये 15 अरब का गैप हम एक साल में मुकम्मल नहीं कर सकते। फिर हमने उसको 2 साल एक्सटेंड कर दिया। पेस काम की जो है ज़रा स्लो होगी, लेकिन काम चल रहा है, फिनिशिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन मेन स्ट्रक्चर तो बन चुका है और बड़ा ग्रैंड और खूबसूरत, और डॉक्टर्स कुछ हमने वो भी प्रोसेस शुरू कर लिया हुआ था। सो नेचुरली उसको भी हमने थोड़ा सा ज़रा एक्सटेंड किया। जैसे जैसे आप उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं, जिस तरह के एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, फिजिशियंस और बाकी स्टाफ आपको चाहिए, वो क्या बतदरीज हर साल आसान होता जा रहा है या मुश्किल होता जा रहा है? पाकिस्तान से मिलता है या बाहर से आपको जा रहा है? इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है, एज वी टॉक, से सन 24 के फरवरी में हम बैठे हैं, तो जो हमारे यहाँ से एक्सोडस हो रहा है ना, जो एग्जिट हो रहा है ट्रेन मैन पावर का, वो स्पीड से हो रहा है कि हमें एक सीरियस चैलेंज है अपने लिए अच्छी ट्रेन मैन पावर हायर और रिटेन करना। नर्सेज, डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ, देखिए जो कोई भी टेक्निकली क्वालिफाइड है जो बाहर हायर हो सकता है और यंगर एज ग्रुप में है ख़ासतौर पे, अक्सर औकात वो उनकी नज़र बाहर की तरफ है। तो ये हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है इस वक्त। लेकिन उसके बाद उसके हमारे पास कुछ हल भी हैं। हम कॉन्स्टेंटली ट्रेन भी करते हैं, रिटेन करने की भी कोशिश करते हैं। हम बहुत अच्छी सैलरीज, बेनिफिट्स, वर्क एनवायरनमेंट, माहौल, ये एक अच्छी फ्रेंडली सी जगह है जहाँ हम काम करते हैं, हमें अपना घर लगता है ये। तो और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है। वैसे अगर आप बताना चाहें, मैं चूँकि बहुत से यंगस्टर आपको ये बात सुनना चाहेंगे और उनके लिए ये हौसला अफजा भी होगी जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आप एक डॉक्टर को कितनी पे देते हैं? मैं आपको ये बताऊं कि हम अपने डॉक्टर्स जो हैं, वी आर यूं कह लीजिए, हम एट एवरी लेवल वाइज ये कंपेयर कर सकते हैं। हम स्टार्ट एक मिडल की बात कर रहे हैं, ताकि जो लोग छोड़ के जाना चाह रहे हैं, बहुत से हैं जो नहीं जाना चाह रहे। जैसे आपने बताया कि आपके बड़े आपको कहते थे कि आप ये करें ताकि ये हॉस्पिटल बन रहा है, तो ज़ाहिर है मैं उनको एक होप भी देना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी ऐसे इदारे बन रहे हैं, तो आप यहाँ देखिए, जो तनख्वाहें हैं वो लाखों में हैं जो सीनियर डॉक्टर्स की हैं, और जो जूनियर हैं वो भी 100,000 या इसके लगभग होते हैं, जो ट्रेनी पोजीशंस में भी होते हैं। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप ट्रेनीज हैं, जिनको हम फेलोज बोलते हैं, वो इससे 1.5 मिलियंस में भी हैं, मिलियंस में भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो डिपेंड करता है आपकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के ऊपर। लोग इसको कैरियर भी बनाएं, आप एडवाइस करते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके। और नॉट ओनली जस्ट डॉक्टर्स, मैं आपको बताऊं, जो ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट आई है इन जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर टेक्निकल फील्ड्स, फार्मेसी, नर्सिंग, लैब टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक, रेडियोलॉजी एंड एसोसिएटेड जो इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, द स्काई इज द लिमिट। ऑनेस्टली आप सोच नहीं सकते कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी इन द फ्यूचर, और अभी भी हैं। जो ट्रेंड बंदा है ना, या बच्ची है, नौजवान है, उनके लिए बहुत जगह। एआई को और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप अपने यहाँ शौकत खानम के सारे सेटअप में कितना यूज़ कर रहे हैं, और या यूज़फुल है या नहीं? हम ऑलरेडी उसके साथ काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और हम समझते हैं कि वर्ल्ड लेवल से ना आपने ज़रा थोड़ा सा कंपेयर करके हम कुछ चीज़ों में बड़े अच्छी कटिंग एज किस्म की एआई टेक्निक्स जो हैं उनको इस वक्त डिप्लॉय करना चाहते हैं और कर रहे हैं। लेकिन साथ एआई में आपने ये देखना होता है कि वो खुद कितनी वैलिडेटेड है या नहीं, कौन सी एआई किस चीज़ के लिए और ऐसे पर्पज़ के लिए हो जो आपको वैल्यू दे। सिर्फ एआई की खातिर एआई नहीं होनी चाहिए, वो कोई आपका मसला सॉल्व करती हो। तो देखिए, मैं छोटी छोटी मिसालें देता हूँ। एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन्स हैं, मैमोग्राम्स हैं, एआई इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब ये जो इमेजेस हैं इसके पैथोलॉजी के, चूँकि अब स्लाइड्स के अलावा लोग स्लाइड स्कैनर यूज़ करके वो डिजिटाइज्ड इमेजेस हैं, तो एआई उसमें भी स्क्रीनिंग में इतनी थ्रूपुट उसकी है, जाहिर है आप कंप्यूटर कर रहा है तो वो आपको शॉर्टलिस्ट कर देता है कि ये चीज़ है, फिर उसको ह्यूमन आई से भी आप देख सकते हैं। उसको डाटा भी बहुत ज़्यादा उसके पास होता है। एक डॉक्टर कितना डाटा सैंपल से चेक कर सकता है, लेकिन एआई तो मिलियंस ऑफ उसके पास। अच्छा, ये जो एआई सारी डेवलप हो रही है, इसके पीछे वो रिसर्च है जो लोग कर रहे हैं, और साथ वो डाटा है जो कैंसर के मरीजों का भी, मैं स्पेसिफिकली कैंसर की बात कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया में लोग कैंसर का शिकार होते हैं, वे ठीक होते हैं या नहीं होते, उनका एक डाटा बनता है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च है जो मैंने पढ़ा है कैंसर पर और लॉन्जिटिविटी पर हो मेडिकल फील्ड, तो ये डाटा आप भी शेयर करते हैं और आपसे भी शेयर होता है? हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। आप करते हैं या आपसे होता है, या आप भी दुनिया से हम इस वक्त एज वी स्पीक हम इस किस्म की रिसर्च में शामिल हैं, और हम अपने ही डेटा हम अपने ही डेटा को इंटरनेशनल जो उनके एआई इंजन्स हैं उनके ज़रिए टेस्ट कर रहे हैं कि हम क्या इससे कुछ प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं या नहीं। और तो इसकी कोई कास्ट लेते या देते भी हैं या ये नहीं, ये इस वक्त तो बिल्कुल रिसर्च की मद में है, तो इसकी हम कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास कुछ ग्रांट्स भी हैं रिसर्च की इस मामले में। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो अपना डेटा है उसको हम जब एआई के ज़रिए एनालाइज करें
تو کیا ہم اس میں سے کچھ اچھے کنکلوژنز نکال سکیں جو ہماری ڈیسیجن میکنگ میں آسانی پیدا کریں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اوریجنلی سارا ریکارڈ پیپر ریکارڈ ہوتا تھا, موٹے موٹے میڈیکل چارٹس کئی والیومز کے بن جاتے تھے. کینسر کے مریض کے تو بار بار کیمو لگتی ہے, وہ داخل ہوتا ہے جاتا ہے, تو بہت سارا ڈیٹا ہوتا تھا اور لکھائی ہوتی تھی. ہم نے سارا یہ آٹومیٹ کر دیا. ہمارے پاس ہاسپٹل انفارمیشن سسٹم ہے اب جو ہم نے خود بلڈ کیا, جس میں اب ایوری سنگل پیشنٹ جو آتا ہے وہ اس کا تمام ڈیٹا فرام اس کے وائٹل سائن سے لے کے اس کے ٹیسٹ سے لے کر اس کی کلینکل ریکارڈ ایک چیز جو ڈیٹا بیس میں آپ کے سیف رکھتے ہیں. اوہ ایبسلیوٹلی, آپ مجھ سے کسی مریض کا پوچھ لیں, میں آپ کو ابھی یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں. ٹھیک, اچھا اب اس میں کلیکشن اور ڈیٹا تو ٹیرا بائٹس میں چلے گی, ٹھیک ہے, لیکن اب چیلنج دیکھیے, میں اگر کلینک کر رہا ہوں, میرے پاس پیشنٹ آتا ہے اور میرے پاس سے انفیکشس ڈیزیزز کی کنسلٹیشن کے لیے آتا ہے, اور وہ کینسر کا پیشنٹ ہے اور اس کا ڈھیر ڈیٹا پڑا ہوا ہے, درجنوں اسکین ہوئے ہوئے ہیں اور سینکڑوں ٹیسٹ ہوئے ہوئے ہیں اور نوٹس ہیں کہ وہ ختم ہونے پہ نہیں آتے, جونیئر سے سینئر ڈاکٹر. اب آدھا گھنٹہ میرے پاس اس کے پاس کلینک, میرے پاس ہے اس کے پاس کلینک میں کتنا ڈیٹا اس میں سے 20 منٹ میں پڑھ سکتا ہوں. میں نے اس کو ایگزامن بھی کرنا ہے, اس سے بات بھی کرنی ہے. ٹھیک, That's why AI is important. So now what we are working with is using AI to see کہ اس ڈیٹا میں سے وہ نچوڑ اس کا ہمیں 2 سیکنڈ میں نکال دے. تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ جو ڈیٹا گیدرنگ کی ایکسرسائز ہے وہ شارٹن ہو جائے گی. آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا مریض کی براہ راست بات سننے کا, اس کو ایگزامن کرنے کا, اس کو ایکسپلین کرنے کا کہ ہم سے گلا کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز سے بہت سارا ہمارے بات نہیں سنتے. تو یہ ہماری دس از ون آف دا اے آئی پروجیکٹس دیٹ وی آر ورکنگ آن. اچھا, ایک اور بہت بڑا کامن سوال ہے کہ کینسر کے مریض جیسے اکثر وہ ہوتے ہیں جو اسٹیج پر آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس یا کسی بھی ہاسپٹل میں, جب وہ لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں, جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, افسوسناک بات ہے لیکن اس کی ڈیتھ تک, لیکن ہم اس کو کیور نہیں کر سکتے, اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس وقت بہت سے ہاسپٹل انکلوڈنگ شوکت خانم ان سے اچھے طریقے سے معذرت کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ جو اس کے اوپر ریسورسز لگیں گے یہ اس شخص پر لگنے چاہیے جو ٹھیک ہو سکتا ہے, وچ از ویری فیئر. لیکن 20-25 سال بعد کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے ان کے لیے بھی کم از کم پین مینجمنٹ کا کوئی سسٹم ہو؟ بہت سے لوگ ہیں جن کو جب آپ لوگ بھیج دیتے ہیں لیکن وہ باقی جو بھی مہینے ان کی لائف ہوتی ہے, جو بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہ بڑی تکلیف میں گزارتے ہیں. تو ایک نئے ہاسپٹل کے ساتھ تو یہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پین مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے, لیکن جو مجھے بہت زیادہ نہیں ہے کہ آپ کی برانچ ایک ہاسپٹل کے بارے میں پتا, کیا وہاں وہ پین مینجمنٹ سسٹم ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کا جو لا علاج ہے؟ بالکل. سو پوری ایک پیلیٹیو کیئر سروس ہے جو ہم نے جس کا بیسکلی شروع ہم نے کی, اور یہیں وہ موجود بھی ہے, بلکہ اب ہم ہوم سروس بھی دیتے ہیں. اچھا, لیکن پرابلم کیا آ رہا ہے, وہ کیپیسٹی کا آ رہا ہے کہ آپ جتنے مرضی بھی لوگ اس میں ٹرین کر لیں, آپ کے جو ایگزسٹنگ مریض ہیں جو ریلیپس کر کے اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں, آپ بمشکل ان کو کیٹر اور کور کر پا رہے ہیں. تو جو کمیونٹی کے اندر موجود ہیں کسی اور ڈاکٹر کے, یا ویسے ہی ڈسکور ہی لیٹ ہوئے وہ, تو ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ہم ان کو وہ پیلیٹیو کیئر سروس دے دیں. اچھا, اس میں اور بھی روڈ بلاکس ہیں. پہلا روڈ بلاک تو میں نے مین پاور آپ سے ذکر کر دیا, ٹرینڈ لوگ تھوڑے ہیں. اب ہمارے پاس پیلیٹیو کیئر کی فیلوشپ ہے, ہمارے ٹرینیز اپنے ٹرینیز نکل رہے ہیں تاکہ ہم ایک اگلی نسل تیار کریں جو ایکسپرٹ ہو اس کام میں. پین مینجمنٹ, پین اینڈ پیلیٹیو کیئر, اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا, سو پین تو صرف پین کے لیے ہے نا, درد کے لیے, لیکن پیلیٹیو کیئر میں وہ جو پورا 360 ڈگریز ہے نا, ایک مریض کی ٹرمینل کیئر کے بارے میں جو اس کو آپ نے ہولسٹکلی ڈیل کرنا ہے, اس کی تمام ضروریات, اس کی نیوٹریشن, اس کی کمفرٹ, اس کی ایون سائیکولوجک اسپریچول گائیڈنس بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. اور پین کے علاوہ بھی تو بہت مسائل چل رہے ہوتے ہیں نا ایک مریض کے. کئی دفعہ ایون کیمو تھراپی پیلیٹیو کیئر کے طور پہ دی جاتی ہے, کیوریٹیو نہیں ہوتی لیکن وہ پیلیٹیو ہوتی ہے, کم از کم مریض کی مشکل اور درد کو وہ کم کرنے میں مدد کرتی ہے. صرف پین کے ذریعے آپ پین نہیں کم کر رہے ہوتے, وہ تو براہ راست ہے, لیکن آپ اگر اس کی ڈیزیز کا برڈن کم کر دیں, مثال دیتے ہیں خاتون ہے, اگر بریسٹ کینسر ہے, اگر وہ فنگیٹنگ بڑا ٹیومر ہے, اس میں سے بدبو بھی آ رہی ہے, انفیکشن بھی, تو اگر آپ اس کی اتنے پورشن کو ریموو کر دیں, وہ کیور نہیں ہو پائے گا لیکن کم از کم وہ اس کی جو تکلیف ہے, جو بدبو ہے, جو جس اذیت سے وہ گزری, وہ اس میں کچھ آپ کمی کرنے میں, تو وہ پیلیٹیو انٹینٹ سے بھی کچھ پروسیجرز کی جاتے ہیں. اسی طرح ریڈیشن بھی کی جاتی ہے ٹیومر کو چھوٹا کرنے کے لیے تاکہ کم از کم وہ اتنی تکلیف نہ دے. اچھا, دوسرا جو چیلنج ہے نا اس میں جس کا بڑا ذکر کرنا چاہیے, وہ ہے کہ ہمارے یہاں افیکٹو پین کنٹرول کی دوائیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ تو ہیں, ملتی مشکل سے ہیں, اور چونکہ جو اس کا رجسٹریشن کا نظام ہے بائی ڈیزائن, اور وہ ڈیزائن اپنی جگہ اس کی بھی منطق ہے کہ اس کو بالکل کھلے عام نہیں کرنا تاکہ ابیوز نہ ہو, لیکن وہ ڈیزائن ایسا ہے کہ
پیلیٹیو کیئر کی دواؤں اور پین کنٹرول کی افیکٹو میڈیسنز کی رسائی جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے, اور پورا اس کا ایک لمبا پروسیس ہے, اور ایون ہمارے جیسا ادارہ جو ہے اس کو کافی, جسے کہتے ہیں نا, پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, پورا ایک سٹیپس ہیں, پروسیجر ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اور ہمیں لوگ یہ نہیں کہ اسسٹ بھی کرتے ہیں, ہمیں دوائیاں ملتی بھی ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ملتی, لیکن وہ پروسیس لمبا ہے. بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے اس سارے پروسیس کے تھرو گزرنے کی, تو وہ پھر وہ اس طرح کی دوائیں وہ اویلیبل نہیں کر پاتے. تو کینسر کیئر میں پیلیشن یا پین کنٹرول جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. میرا خیال ہے کہ زیادہ لوگوں کو اسی کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب آپ ایک ترقی پذیر ملک میں بیٹھے ہیں تو جو میجورٹی آپ کے پاس آ رہی ہے وہ نسبتاً ایڈوانس ڈیزیز کی آ رہی. اچھا, یہ ضرور ہوا ہے, اس کے بارے میں یہ مینشن کر دوں, یہ ضرور ہوا ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں میں جو سٹیج آف ڈیزیز جس پہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ اب صرف لیٹ نہیں آتی, اس میں جو ارلی آنے والے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ورڈ آف ماؤتھ سے, گفتگو کے ذریعے, میموگرامز کا ذکر کر کے, بیٹر اویلیبلٹی آف ڈائگنوسٹکس نیشن وائڈ, یہ صرف ہمارے یہاں نہیں بات ہو رہی, اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ بہتر ڈائگنوسٹکس کی وجہ سے ارلیئر ڈائگنوسٹکس بھی ہو رہی ہیں, بر وقت تشخیص بھی ہو رہی ہے. ہاں اتنی نہیں ہو رہی جتنی ویسٹ میں ہے, لیکن جہاں ہم تھے اس سے ہم ڈیفینیٹلی آگے. اچھا, میں ایک بڑا خطرناک سوال کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت خوفناک بھی ہے, لیکن میرے خیال میں یہ کویسچن ہونا چاہیے. میں نے اپنے بہت قریبی عزیزوں میں یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز اور کنفرم کہ یہ اب سروائیو نہیں کریں گے, لیکن آخری 2-3 ماہ انہوں نے اس قدر اذیت میں گزارے کہ کوئی پین مینجمنٹ سسٹم ان کے لیے ورک نہیں کر رہا تھا. کیا اب میرے لیے یہ ایک ڈالما ہے, لیکن میں آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں, کیا کوئی ایسی میڈیکل میں, فلاسفی میں کہیں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مریض کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے, آپ میرے خیال میری بات سمجھ رہے ہیں, کہ اس تکلیف کو آسان کر دیا جائے جب آپ شور ہیں کہ یہ نہیں بچے گا, کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے, یا یہ انلیگل ہے, یہ مورل ہے؟ دیکھیں, اس میں بڑا یہ ٹچی اور پرابلمٹک اور سینسٹیو ٹاپک ہے, تو اس کا جواب میں یوں آپ کو دوں گا کہ جہاں تک تو آپ ان کی پین دور کر سکیں, اس پین کنٹرول میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے. اس فکر سے کہ جی ایڈکٹ, کئی دفعہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں جی مگر ان کو تو عادت ہو جائے گی. بھائی ان کی یہ اینڈ آف لائف پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم جتنی پین کنٹرول دے سکیں ان کی درد دور کرنے کے لیے وہ ضرور دیں, اس میں بخیلی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ کسی کو اتنی زیادہ وہ دے دیں کہ وہ مستقل قوم میں چلے, تو وہ اس پہ بھی کچھ لوگ ویسٹ میں, آپ کو پتا ہے ڈاکٹر فیمس کیس, بڑا کئی فیمس کیس ہے کہ انسان نے اپنے لیے کیس کیا کہ مجھے موت دی جائے. اب ایسے بہت سے ہیں جی. فیمس ڈاکٹر جان کیورکین تھے امریکہ میں, وہ تو باقاعدہ یہ جو اسسٹڈ سوئسائڈ تھی یا اسسٹڈ ڈیتھ تھی وہ پروپوز کرتے رہے. انہوں نے بڑا چیلنج کیا, جو اس وقت کے رائج الوقت جو قوانین تھے ان کو بھی انہوں نے چیلنج کیا, اپنے آپ کو رسک میں ڈالا. میرا موقف یہ ہے کہ جو سب سے فیئر اور ایتھیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ حت الوسع آپ اتنی دوا استعمال کریں جہاں پین ریلیف ہو جائے, یا ریلیو ہو جائے پین. جہاں پین ریلیف ہو جائے وہاں رک جائیں. جان لینا یا اس کے اوپر وہ کرنا ہمارا کام نہیں, لیکن پین ریلیف میں جی اگر نہ ہو رہی ہو تو پھر بہت سے طریقے ہیں اس کو بھی ٹیکل کرنے کے. ایک سے زیادہ دوائیں دی جاتی ہیں, جیسے میں نے عرض کی, ریڈیشن بھی یوز کی جاتا ہے, نرو بلاکس بھی لگائے جاتے ہیں, اور ایڈجنکٹیو دوائیں ہیں جو پین کی میڈیسنس کو بھی ساتھ ساتھ ہیلپ کرتی ہیں. کئی دفعہ, اب میں اگین اس چیز کا ایکسپرٹ نہیں تو میں ذرا دھیان سے اس پہ بات کروں گا, لیکن کچھ موڈ ایلیویٹنگ دوائیں جو ہیں وہ بھی ساتھ کئی دفعہ استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ ایک کیا کہتے ہیں کاکٹیل آف انٹرونشنز ہے, فرام پروسیجرز ٹو میڈیسنز ٹو ریڈیشن سم ٹائمز, جو درد کی دوا کرتے ہیں. میں ایک تھوڑا سا کلیم کروں گا کہ اصولی طور پہ آج کل کے دور میں ان دس کرنٹ ایج کسی کو بھی اس ناقابل برداشت درد میں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. افیکٹو دوائیں موجود ہیں, صرف لوگ ڈوز دیتے ہوئے, ان کو مینج کرتے ہوئے یا ایکسپرٹیز نہیں رکھتے یا ڈرتے ہیں. اس کے الگ سے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. بالکل جی. نرو بلاک کا جو آپ نے بات کی, میرے خیال اس کے بعد تو کوئی اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی اگر آپ نے اس کو نرو, اگر افیکٹولی وہاں کی کوئی نرو بلاکیبل ہو, یعنی آپ ایسے, اور یہ پاسبل ہے کہ ہم ہر جگہ پر درد کے لیے نرو لوکیٹ کر کے بلاک کر سکتے ہیں. بہت سی چیزوں میں ہو جاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ مورفین اور جو دیگر یہ نارکوٹکس ہیں ان کا استعمال بھی ضروری ہو جاتا ہے بہت. اچھا سر, آپ نے بھی بتایا کہ یہ جو اس کے لیے ادویات اور میڈیسنز اور جو ٹریٹمنٹ کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کی ریگولیشن اور کئی چیزوں میں بڑے مسائل ہیں.
3.5 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی اس میں کوئی آپ نے اس طرح کی کوشش کی کہ یہ اس پروسیس کو آسان کیا جائے یا کچھ کیا جائے؟ بالکل کی جی، بالکل کی. اس میں کچھ کوششیں ایسی تھیں جو تھوڑی ناتمام رہ گئیں، کچھ ایفرٹس ہو چکی تھیں اور ان کو فردر آگے لے کے جانے کی ضرورت تھی. اس میں ایک تو میں آپ کو ذکر کر دوں جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ڈریپ ہے، وہ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے وہ اپنے جو ان کا چیلنج ہے نا اس کے لیے وہ انڈر پاورڈ ہیں. ان کے پاس وہ تمام وسائل، ہیومن ریسورس اور دیگر ریسورسز اور ٹیکنالوجی شاید اتنی اس لیول پہ موجود نہیں جو ہم نے ان کو چیلنج دے رکھا ہے. اور اب ہم ان کو چیلنج یہ بھی دے دیا کہ دوائیں تو کریں، آپ ڈیوائسز کو بھی ریگولیٹ کریں. تو یہ ان کے لیے ایک مسئلہ ہے. ایز اے ریگولیٹر دے نیڈ ٹو بی ہیلپڈ. تو اس میں ان کی کچھ اپ گریڈیشن قانون کے ذریعے بھی، اینڈ ان کا اسٹرکچر جو تھے ہم کوشش کر رہے تھے کہ وہ ایک ماڈرن انداز سے ہو جائے، جیسے امریکہ کا FDA ہے یا یورپین میڈیسنز ایجنسی ہے، یا جو ایک ماڈرن ریگولیٹر ہوتا ہے. اس میں کیا چینج کریں تو یہ ان کے قریب آئے گا؟ اچھا، 2-3 چیزیں. ایک، اس کا اسٹرکچر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس میں اس کا جو گورننس اسٹرکچر ہے وہ ایک ہو، اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کی لیئر ہو، لیکن جو ایکسپرٹیز ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ان اے وے اچیو کی جا سکے بائی ہائرنگ سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کو اپنی پے رول پہ لے لیں، بٹ لیٹ سے آپ کو ایڈوائس چاہیے کہ جی آپ نے آنکالوجی کی دوائیں فار ایگزامپل کرنی ہے یا پین میڈیسن کرنی ہے، تو آپ ملک کے ٹاپ پین ایکسپرٹس جو ہیں ان کا ایک ورکنگ گروپ بنائیں، ان کو کنوین کریں اور وہ آپ کو گائیڈنس دیں. سو اس میں بہت سا تعلق جو تھا نا وہ ان پٹ آف ایکسپرٹیز کا ہے، اور پھر جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نیچرلی وہ اس ریگولیٹری انوائرمنٹ کو چلانے کی تو نالج رکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے لیے لوگ ہائر کرنا ذرا آسان ہونا چاہیے. ابھی بھی جو پروسیس ہے ہمارا وہ لانگ اینڈ ٹیڈیس ہے ان اداروں کے اندر لوگوں کو ہائر کرنے کا. بیچ میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں جو کام کرتے ہیں اور تبھی ایک نظام پھر بھی چلتا ہے، لیکن اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری جو چیز ہے نا اس کا تعلق ہے ایکسیس ٹو میڈیسن سے. اب ایک یہ عجیب سا ڈائلیما ہے، وہ یہ ہے کہ دوائیں زیادہ تر امپورٹ ہوتی ہیں. ایون جس کو ہم لوکل مینوفیکچر بولتے ہیں نا، زیادہ تر ان میں جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے نا ان کا، وہ امپورٹ کر کے لا کے اس کو فائنلی فارمولیٹ یا فنش کیا جاتا ہے یا پروڈیوس کر دیا جاتا ہے. اب وہ جو ایکٹیو انگریڈینٹ آپ نے خریدنا ہے کسی چیز کا، وہ کسی اور ملک سے آ رہا ہے. بہت سے کیسز میں چائنا سے آ رہا ہوتا ہے، انڈیا بنا رہا ہوتا ہے، اور بہت سے کچھ ملک ہیں. اس کا مطلب آپ نے امپورٹ کرنا ہے. ٹھیک، امپورٹ سے کیا ہوا جی؟ فورن ڈالر، فورن آ گیا نا، فورن کرنسی. اب جب فورن کرنسی کا ریٹ آپ سے چینج ہوتا ہے تو نیچرلی جو آج اگر $1 میں چیز آ رہی ہے تو وہ اگر کل شاید وہ $1 میں آ رہی ہو لیکن آپ کا تو روپیہ بڑھ گیا. تو ہوتا یہ ہے کہ اندر اس کی پرائس ان ریالٹی افیکٹو پرائس بڑھ جاتی. تمام پولیٹیکل حکومتیں پرائس کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے گھبراتی ہیں کیونکہ اس پہ ان کو فلیک ملتا ہے، ان کو کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی آپ نے اتنی اہم چیز کی قیمت بڑھا دی. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ کیا حکومتیں اس پرائس انکریز سے ڈرتی اور گھبراتی ہیں اور نہیں کرتی. اور کئی دفعہ کیا وہ کسی طرح ایک حد تک اگر میں استعمال کروں مثال تو وہ حقیقت کی بلی وہاں آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ بس کچھ ہو جائے. وہ ہوتا کیا، ایونچولی دوائی ناپید ہو جاتی کیونکہ جو مینوفیکچرر ہے وہ امپورٹ کر کے اس انگریڈینٹ کو لاس میں تو نہیں بیچنے لگا. سو کچھ تو ان کا بھی شروع میں ان کا مارجن تھوڑا کم ہوتا ہے، وہ چلاتے جاتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر وہ پریشر ڈالتے ہیں. کئی دفعہ وہ بھی ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اچھا ریگولیٹر ان چیزوں کو اچھی طرح ڈیل کر سکتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ دوائیں ناپید ہو جاتی ہیں. تو مثلا جیسے یہ پیچز ہیں جو پین کا اگر ہم ذکر کر لیں، جو پیچ ملتا ہے باہر ٹرانسڈرمل ایپلیکیشن، وہ اب ہمارے یہاں نہیں ملتا اور ملا کرتا تھا 10 سال پہلے، ملا کرتا تھا 12 سال پہلے شاید، اور کئی سالوں سے اب نہیں مل رہا بیکاز اسینشلی اس کا جو بزنس کیس تھا وہ رہا نہیں اور اس کے امپورٹر نہیں رہے. یا اور یہ مکس آف فیکٹرز بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ ایک کمپنی ہوتی ہے جس نے رجسٹر کیا ہوتا ہے وہ ڈس انٹرسٹڈ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا اتنا یوز نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں یار اس میں ہم کیوں اتنی تکلیف کریں. تو جو ایکسیس ٹو میڈیسن ہے نا، افیکٹو ایکسیس ٹو میڈیسن، وہ ہم نے کرنا ہے. اور جو دوائی جس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور وہ اسینشل ہے استعمال کے لیے، اس میں پھر یا غریب آدمی کی سرکار مدد کرے. اب اتنا فائنینشیل بجٹ کئی دفعہ نہیں ہوتا. تو میری رائے یہ ہے کہ پولیٹیکل حکومتیں میڈیا کرٹیسزم کو اوائڈ کرنے کے لیے کئی دفعہ اس سے آنکھ چرا لیتی ہیں اس پرابلم سے حکومتیں. اور پھر ہوتا ہے کہ جب وہ آنکھ چرائی جاتی ہے تو وہ ایک ٹائم تک ہی ہوتا ہے نا، پھر وہ لسٹ جو ناپید دوائیوں کی ہے وہ لمبی ہوتی جاتی ہے اور پھر پریشر بڑھ جاتا ہے. پھر اچانک آپ کو کرنی پڑتی ہیں
جب لوگ کرتے ہیں پھر کرٹیسزم آتا ہے. تو میرا خیال ہے اس کا کوئی پرماننٹ حل چاہیے. ابھی میں نے سنا ہے ابھی ریسنٹلی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس میں کہیں انہوں نے کچھ ڈیسیجن کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شاید اسینشل لسٹ جو ہے وہ ریگولیٹ ہوگی. میں پوچھ رہا تھا کہ وہ لسٹ ہے بالکل جی WHO کی لسٹ ہے اور وہ ماڈیفائبل لسٹ ہے. وہ ایسی لسٹ ہے کہ انہوں نے ایک پروپوز لسٹ دی ہے کہ یہ دوائیں ہیں جو اسینشل ہیں اور ہر ملک اپنی ضروریات اور اپنی بیماریوں کے میک اپ کے مطابق یعنی کون سی چیز کہیں زیادہ کم ہے اس کے مطابق اس کو امینڈ کر لیں. سر اس وقت آپ کے پاس ایک سال میں کتنے لوگ آلموسٹ آ رہے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے ڈاٹا کل کا ایک سال کا اگر آپ بتا سکیں بھی, ان میں سے کتنوں کو آپ رکھ کے ان کا علاج کرتے ہیں اور کتنوں سے معذرت کرتے ہیں؟ صحیح. ہمارے واک ان کلینکس جو ہیں ان میں ہر سال تقریباً 50,000 کے قریب مریض آتے ہیں جس میں سے ہم 12 سے 14,000 کے درمیان اپروکسیمیٹلی 20% سے اوپر ہے یہ تقریباً اتنا ہے. اور اگر میں اس میں اگر تھوڑے بہت جو نان کینسر کے دفعہ آتے ہیں اگر اس نمبر کو بھی آپ نکال دیں تو یہ 1 جسے کہتے ہیں نا 20th سے نیچے رہتا ہے. سو یہ آپ اگر ایوریج میں آپ کو بتاؤں 15% تو آپ 80-85% کو معذرت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اور یہ جو 80-85% ہیں یہ ان کو آپ سجیسٹ کچھ کرتے ہیں یا یہ بالکل کیونکہ اور جاتے ہیں یہ پھر کیا یہ کہاں جائے؟ میں بتاتا ہوں. سو ان میں بہت سے تو ایسے ہیں جن کی ڈیزیز اتنی ایڈوانس ہوتی ہے کہ ان کو جیسے آپ نے بتایا پیلیٹیو کیئر یا پین کنٹرول کی ہی ضرورت ہوتی ہے, ان کو بھی ہم گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے کروا سکتے ہیں. کچھ ایسے ہیں اور سب سے تکلیف دہ ایک لحاظ سے وہ ہوتا ہے, تکلیف تو سب کی ہوتی ہے. دیکھیں کسی کی ایڈوانس ڈیزیز ہے تو آپ کا تو اس کے لیے بھی دل دکھتا ہے کہ یار یہ دیر سے آیا, اب اس کا کچھ ہو سکتا تھا پہلے, آج شاید نہیں ہو سکتا. لیکن یعنی فرام اے پروسیجرل پرسپیکٹو یعنی ایز دیکھو ڈاکٹرز کو ہمیشہ ٹریننگ ہوتی ہے یار اس کا کچھ کر دیں, اب اس کا کچھ کر دیں, چلو وہ تو بایولوجیکلی ایڈوانس آ گیا اور آپ اس کو پین کنٹرول ہی کر سکتے ہیں تو چلو وہ کر دیں. لیکن زیادہ جہاں ہمیں سائیکولوجیکلی ڈیل کرنے میں مشکل پیش آ جاتی ہے وہ یہ کہ جو ایک ٹریٹیبل بھی آ جائے اور آپ کے پاس اس کی جگہ بھی محدود ہو. اگر آپ بریسٹ کینسر ٹریٹ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنے بریسٹ سرجن ہیں, اتنے بریسٹ آنکولوجسٹ ہیں, کیونکہ یاد رکھیے ہم نے شروع میں کیا بات کہی کہ ایون آنکولوجسٹ جو ہیں وہ دے ہیو ٹو بی اسپیشلائزڈ ٹو دیٹ ایریا, خاص ایریا کی, ہاں باڈی کے خاص ایریا میں کر سکتے جی. تو سو اب آپ کے پاس ایک ٹیم ہے, محدود ہے, یہ HR کی لمیٹیشن ہے. پھر آپ کے پاس تھیٹر بیڈز ہیں, تھیٹر ٹائم ہے, کیمو کے بیڈز ہیں, ریڈیشن مشینوں کے اندر ٹائم ہے. تو سارے سسٹم میں آپ کے پاس ایک کمپلیکس کیپیسٹی ہے. اس میں سے کتنی کیپیسٹی آپ مختص کر سکتے ہیں اس ایک ٹیومر کے لیے. اور اگر مثال کے طور پہ کہ آپ کو یہ لگے کہ جی میں یہ اس کے 100 مریض لے سکتا ہوں اور اس کے 150 مریض آ جائیں اسی بیماری کے, اب آپ کیا کریں گے؟ اب پھنس گئے. اس میں پھر ہم فردر اس کو ٹائٹن کرتے ہیں کہ اچھا نہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں سب سے زیادہ چانس بیٹرمنٹ کا, امپروومنٹ کا, کیور کا کس میں. اب یہ ہم ٹویک کرتے رہتے ہیں جہاں جس چیز میں کیپیسٹی بڑھ جائے. آپ کے بریسٹ سرجن آپ نے 2 اور ہائر کر لیا, آپ کے پاس تھوڑی جگہ کمفرٹ ہو گیا, آپ نے کہا چلو یار اس کو ذرا اس مہینے ذرا اس میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں انٹیک میں. کہیں آپ کو کوئی چھوڑ کے چلا گیا, کیپیسٹی کم ہو گئی, اب اس کو ٹائٹن کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہر مہینے اس کو مینج کرتا ہے اور ہر مہینے یہ چیلنج رہتا ہے. سر یہ جو 15% اب آپ نے لے لیے ان میں سے کتنے وہ ہوں گے جن کو آپ فری ٹریٹ کریں گے یا جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو آپ کے پاس ہے ڈاٹا اس آپ سے بتائیں, اور کتنے وہ ہیں جن سے آپ پھر چارج کرتے ہیں؟ یہ جو لے لیا نا آپ نے, جو ایکسیپٹ کر لیے, ان میں سے 75 to 80% جو ہیں آپ ان کو فری ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو آپ علاج کرنے کے بعد ڈیٹا بتا رہے ہیں یا یہ آپ کا طے ہوتا ہے کہ اتنے % کا تو ہم نے فری کرنا ہے؟ کچھ بھی طے نہیں ہے. اوکے, یہ وہ انگریزی کی ایک مثال ہے نا, the way the cookie crumbles. اوکے, ہم نے پہلے سے سیٹ نہیں کی ہوئی وہ ویلیو. اس شخص کو دیکھیں گے اگر وہ پے کر سکتا ہے, لیکن آپ کا اب تک ریکارڈ یہ ہے کہ 70-80% کرنے پڑتے ہیں. ہوا یہ کہ وہ تقریباً اتنے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں نے کچھ لوگوں کو اس طرح سے دیکھا کہ اب ظاہر افسوسناک بات ہے, ہم سب کے ارد گرد کوئی نہ کوئی جاننے والا ایسا ہوتا ہے جس کو کینسر ہوتا ہے. ان کو کینسر تھا اور وہ واقعی ڈیزرو کرتے تھے, پرسنلی آپ اپنے لوگوں جانتے, لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی وہ اپنے دادا کے دیے ہوئے ایک کنال کے گھر میں رہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اب جب ہاسپٹل نے چیک کیا تو انہوں نے کہا یار ہم آپ کا فری نہیں کریں گے, آپ تو ایک کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں, حالانکہ 3 بھائی اکٹھے. اچھا, آئی ایم ناٹ بلیمنگ, آئی اپریشیٹ کہ پرائیویٹ سیکٹر میں شوکت خانم جیسے ہاسپٹل اور ہونے چاہیے, کیونکہ یہ بیسیکلی پرائیویٹ سیکٹر کا کام نہیں ہے, لیکن جو بھی کر رہا ہے اپریشیٹیبل ہے, کیونکہ کچھ ہے تو ہم لوگ علاج کرانے جائیں گے نا. تو میں جسٹ یہ
سوالات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. تو یہ جو اس طرح کے الکوناز آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں اور اس کو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہے تو غریب, اچھا, لیکن وہ بیچارہ کسی وجہ سے ایک بڑے گھر میں رہا ہے. میں سو تھینکفل کہ آپ نے سوال پوچھا, کیونکہ یہ کئی دفعہ ایک ایسپیکٹ ہے, ہم براڈلی بات کرتے ہیں جی اتنے فیصد فری ہو جاتا ہے, پھر بات آگے چلی جاتی ہے. یہ ایک بیچ میں ایک اور حصہ رہ جاتا ہے کہ کچھ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, ہم پیسے دے سکتے ہیں, 10-15% لوگ وہ ہو گئے. یہ بیچ میں ایک اور کیٹیگری ہے. اچھا, اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ 2 اسٹیپ پروسیس ہے. جو پہلا قدم ہے 2 دروازوں کے تھرو آپ نے گزرنا ہے. جو پہلا دروازہ آپ نے گزرنا ہے وہ تو میڈیکل تھا, وہ میں نے آپ سے کہا نا, اسٹیج آف ڈیزیز اور وہ آپ نے وہ گزار لیا. اس کے بعد یہ آگے بحث شروع ہوتی ہے کہ بھئی آپ کیا پے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو ہولسٹکلی دیکھیں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ 1 کنال کے مکان میں رہ رہے ہیں یا میری طرف سے 2 کنال کے مکان میں رہ رہے ہیں, لیکن 4 بھائی رہ رہے ہیں اس شیئرڈ اسپیس میں, اور وہ کسی کے پاس اس مکان کو بیچنے کی استطاعت نہیں ہے کیونکہ وہ شیئرڈ پراپرٹی ہے, تو اس صورتحال میں ہم اس چیز کو بھی فیکٹر اور کیٹر کرتے ہیں. اچھا, کبھی کبھی ہمیں تھوڑا شک رہ جاتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہا, تو اس صورت میں ہم تھوڑا سا, ہمارے پاس چند فیلڈ انویسٹیگیٹرز بھی ہیں, وہ جا کے اس چیز کا بھی تعین کرتے ہیں کہ یہ جو سو کالڈ ویلتھ نظر آ رہی ہے, کیا یہ ایکچوئل ہے, یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, کہہ تو رہے ہیں کہ ان کا کاروبار ہے, وہ کیسا ہے. تو کچھ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر کے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر صورت میں جہاں کہیں ہمیں شک رہ جائے, ہم شور نہ ہونا, تو شک کا فائدہ ہم مریض کو دیتے ہیں, اس کا علاج کرتے ہیں. ہاں, اور اچھا ایک اور بھی سچویشن آ جاتی ہے. آپ سٹارٹ ہوئے, آپ افورڈ کر سکتے تھے, کاروبار ختم ہو گیا, جاب چلی گئی, طلاق ہو گئی, کے بیچ میں آپ یا جتنے فنڈز تھے وہ ختم ہو گئے, تو ہم بیچ ٹریٹمنٹ ہم ابینڈن کسی کو نہیں کرتے, ہم ان کو سوئچ کر دیتے, ان کو سپورٹ پہ لے جاتے. تو وہ آتے ہیں ہمارے پاس لوگ, اور یہ روٹین کی چیز ہے. اچھا, شوکت خانم نے جب سے یہ کام سٹارٹ کیا, آپ چونکہ بہت شروع سے ساتھ ہیں, پھر تو 2000 کے بعد سے تب CEO بھی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ اس سے انسپائر ہو کے یا اس کی طرح کے کتنے اور پروجیکٹس پاکستان میں آئے, اس پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, اور کیا اس کی وجہ سے کچھ کینسر کے مریضوں میں پاکستان میں کمی آئی, یا کینسر کے مرض بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہاسپٹل کا کام اویئرنیس بھی تو ایک طریقے سے ہے نا, کہ جیسے آپ تو ٹیچنگ بھی کرتے ہیں, آپ لوگ ٹرین بھی کرتے ہیں, تو ظاہر ہے ایک ہاسپٹل کے کہیں ہونے سے لوگوں کو اویئرنیس بھی آتی ہے. آپ کی کیمپینز میں نے دیکھی ہیں کہ لوگ ہاسپٹل آ ہی نہ سکیں, پہلے وہ ایک صحت مند لائف گزاریں. ایک تو مجھے یہ سوال کا جواب دیں کہ کتنے اس طرح کے اور پروجیکٹ آئے mid-90s کے بعد, اور کیا کینسر کم ہو رہا ہے پاکستان میں یا بڑھ رہا ہے؟ اچھا, ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی, اپنی کیپیسٹی بڑھائی. لاہور سے ہم پشاور چلے گئے, پھر کراچی کی بات ہوئی, تو یہ تو اب شوکت خانم کی SKMT کی امبریلا کے اندر آ گئے. لیکن دوسرے بھی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے. کینسر کیئر فاؤنڈیشن والے ہیں, چلڈرنز کینسر فاؤنڈیشن ڈاکٹر شامویل نے شروع کی, پھر وہ اب انڈس میں مرج ہو گئی ہے. اس طرح اس کے علاوہ بہت سا کام کرتے ہیں جو اٹامک انرجی کمیشن کے سینٹرز ہیں ملک بھر میں, وہ 15-17 ہیں شاید, اور کافی وہ بھی ایفرٹ کرتے ہیں. اور ادھر ان کو چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کئی ان کے سینٹرز جو ہیں وہاں جو اوریجنلی تھے, بہت سے سینٹرز وہ ریڈیشن کی بیسس پہ تھے, لیکن چونکہ ایک نیڈ تھی, انہوں نے وہاں کیموتھیراپی اور اپنی جو فیسلٹیز ہیں ان کو انہانس کرنے کی کوشش کی ہے, وہ لوگ بھی کر رہے ہیں. پھر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی لوگ کر رہے ہیں, نان پرائیویٹ جو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہیں, بڑے ہاسپٹلز ہیں, ان کے اندر بھی آنکولوجی ڈپارٹمنٹس ہیں. تو یہ کام اور جو کیپیبلٹی ہے بڑی ہے, جو نمبر آف آنکولوجسٹ آج ہیں ہمارے پاس, it exceeds anything that we have had in the past. اور نتیجہ اسی فوکس کا ہے. بہت سے آنکولوجی ٹریننگ پروگرامز ایگزسٹ کرتے ہیں, شوکت خانم میں تو ہے ہی ہے, دیگر اداروں میں بھی ہیں. تو ہماری مین پاور اور کیپیبلٹی اور بینڈ وڈتھ جس کو بولتے ہیں آج کل, وہ بڑی ہے فار کینسر کیئر. لیکن 250 ملین لوگ, کیا یہی تھا نا آخری سینسس ہے, 25 کروڑ, ٹھیک. اب 25 کروڑ لوگوں میں آپ نے سال میں 2.25 لاکھ کینسرز تو ہوں گے. تو بٹ آپ نے بڑا کیا کہتے ہیں سوفسٹیکیٹڈ سے سوال پوچھا کہ بیچ میں اس اویئرنیس کی وجہ سے کیا نمبرز بڑھ رہے ہیں. ہاں, وہ نمبرز نہیں شاید بڑھ رہے ایز سچ, بٹ دا فیکٹ از 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک, آپ کی پاپولیشن آہستہ آہستہ ایج کر رہی ہے, تو ظاہر ہے نوجوانوں کو تو کم چانس ہے نا کینسر ہونے کا, ہو بھی سکتا ہے, لیکن زیادہ تر یہ بیماری اولڈر ایج کی ہے. ایز وی آل گیٹ اولڈر ہم کینسر ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ایز دا پاپولیشن ایجز, کچھ اس کے ذریعے آ رہا ہے. دوسرا, بیٹر ڈیٹیکشن ہو رہی ہے اویئرنیس کے ذریعے. اینڈ لاسٹلی, میں نے شروع میں آپ کو ایک اور بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, کہ ہمارے ڈائگنوسٹکس بہتر ہو گئے ہیں. جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا یہاں, تو ایک CT اسکینر تھا لے دے کے اس شہر میں, ٹھیک ہے,
LGH میں, that's it. اور وہ بھی شروع میں صرف سر کا اسکینر تھا, باڈی اسکینر تھا ہی نہیں. آج آپ دیکھیں چھوٹے ٹاؤنز میں بھی CTs بھی لگے ہوئے ہیں, MRI بھی لگے ہوئے ہیں. لیبس کا اسٹینڈرڈ میں آپ کو بتاؤں, ہم کمپلین تو کرتے رہتے ہیں لیکن اوور آل میں آپ کو بتاؤں لیبس کا اسٹینڈرڈ بہت بہتر ہوا پاکستان میں. جی بالکل صحیح. اچھا, مجھے لیبس کی آپ نے بات کی, مجھے یہ بتائیے کہ شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے یہ تو بہت سے مریضوں کا, بہت بڑی تعداد کا فری علاج کرتا ہے, ان کو ٹریٹ بھی کرتا ہے, اور ابھی اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز ہیں. یہ سہولت شوکت خانم لیبارٹریز میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ لیبارٹری جو ہے اس میں بہت سی دفعہ ایسے ٹیسٹ جو ہیں وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں. اور کیا یہ بھی اسی فلاحی پروجیکٹ کا شوکت خانم کا حصہ ہے, یا یہ ہاسپٹل سے الگ اینٹی ہے؟ بالکل نہیں جی, شوکت خانم کی فلاحی سسٹم کا حصہ ہے, اور اسٹرکچر ایسے کیا گیا ہے کہ جو ہمارا کینسر کا مریض ہے, جو ان 75-80% میں ہے جن کا علاج فری ہو رہا ہے, ان کا تو مہنگا سستا ہر قسم کا ٹیسٹ فری ہو جائے گا. لیکن اس ساری ایفرٹ کو, اس سارے فیلنتھراپک پروجیکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا جو ایک کمانے والا اینٹی ہے, وہ الگ اینٹی نہیں ہے, وہ اپنا وہی لیب ہے. اس میں جو ہم ٹیسٹ دیگر لوگوں کو, چاہے وہ کینسر کے ہوں, نان کینسر کے ہوں, جب ہم وہ معیاری ٹیسٹ ان کو دیں اور ایک اچھی کمپیٹیٹیو پرائس پہ دیں, تو اس سے جو ہمیں مارجن ہوتا ہے, جو انکم یا پروفٹ ہوتا ہے, وہ بھی ہم ظاہر ہے ادارے کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں. تو وہ ہمیں اپنے ادارے کو چلانے میں مدد کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے. تو ہماری جو وائبلٹی ہے نا, جو ہماری لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی ہے, اس کا وہ بہت اہم حصہ ہے, اس کو ہیلپ کرتا ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ ایک واک ان کسٹمر, ایک کلینک واک ان پیشنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے ہاسپٹل میں, تو اس کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں. یہ صورت میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لیبارٹریز میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کئی ٹیسٹ اس وجہ سے نہیں کروا پاتے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے لیے مجھے کم از کم 70-80,000 اس کے لیے جو آپ کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے نا, وہ اس سے پھر کئی گنا زیادہ ہے, صرف تھوڑی سی زیادہ نہیں ہے. سو کیونکہ دیکھیں نا, جب نمبرز دیکھیں, آپ نے لیٹ سے 15,000 مریض لیے, لیٹ سے اس میں سے آپ 12,000 مریض جو ہیں وہ فری ٹریٹ کر رہے ہیں, یا آپ نے 12 لیے اور اس میں سے 10 فری ٹریٹ کر رہے ہیں. میں ایسے راؤنڈڈ فگرز بتا رہا ہوں. تو آپ نے 10,000 مریضوں کی کل ایک ذمہ داری اٹھا لی. یہ اس سال کے ہیں, گزشتہ سال والے بھی کچھ شامل ہیں جن کا ٹریٹمنٹ ابھی چل رہا ہوگا, اور اس سے پچھلے سال والے بھی چند ہو گئے جن کا پرولونگ میں لیوکیمیا کا علاج 2 سال چلتا ہے. اور پھر کچھ گزشتہ سالوں والے ایسے ہیں جو ریلیپس کر کے بھی بیچ میں شامل ہوتے ہیں. ایٹ اینی گیون ٹائم آپ 15 سے 20,000 مریض جو ہیں, 25,000 مریض آپ کے سسٹم میں وہ موجود ہیں. ان کے علاج کے اوپر جو ٹیسٹ لگ رہے ہیں اور جو علاج ٹریٹمنٹ پہ جو خرچہ ہو رہا ہے, وہ ملا کے وہ بنتا ہے جو ہم اپنے زکوٰۃ اور ڈونیشنز کے ذریعے پورا کر لیتے ہیں. اب اگر ہم ایٹ دا پوائنٹ آف لیب ڈائگنوسٹکس, بالکل 200 ہمارے لیبارٹری کلیکشن پوائنٹ ہے اندازاً, تو ان میں بھی اگر وہ فری کر دیں تو پھر ہمارے پاس اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں رہیں گے. سر, لاسٹ ٹائم میری شوکت خانم ہاسپٹل کے کچھ ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ جو پیشنٹ ہیں وہ KP کے ریجن سے آتے ہیں. اب تو وہاں ہاسپٹل بھی بڑا شاندار بن گیا ہے. اب ظاہر اگر کسی ایک جگہ سے زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں تو جہاں یہ بڑی افسوسناک بات ہے, وہاں ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ میں یہ پتہ لگ جائے کہ یہاں سے کیوں آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہاں سے زیادہ آتے ہیں. تو اس وجہ کے پتہ لگنے سے ہم اس کا تھوڑی سی پریونشن بھی کر سکتے ہیں, اس کو روکنے میں بھی مدد مل سکتی ہے. تو اس سلسلے میں کچھ بتائیں. سب سے زیادہ پیشنٹس پنجاب سے آتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. جب لوگ کہتے ہیں کہ KP سے بہت مریض آتے ہیں, تو وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ ایزیلی آئیڈینٹیفائبل ہو جاتے تھے نا, زبان تھوڑی سی فرق, تھوڑا سا ڈریس فرق, تو کئی دفعہ ان کو لگتا تھا کہ اچھا وہ ایزیلی چونکہ نظر آ جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے ہاں یہ کافی. ایکچولی جب آپ اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا دیکھیں تو وہ 24-25% تھے یا ہیں, اور 5% افغان تھے. تو یہ ملا کے تقریباً 30% لوگ جو تھے افغانستان سے. جی افغان. And when I say Afghan, that means Afghan with an Afghan address. جو افغان پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستانی ایڈریس کو دے دیں گے تو وہ تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا, کیونکہ ہم کون سا کوئی یعنی. لیکن آپ جو افغان کا نام لے رہے ہیں آپ پاکستانی KP کے لوگوں سے اس کے علاوہ اچھا, اب سو یہ 25-30% لوگ ہیں جو پنجاب کے کسی خاص ریجن سے ہیں یا all over. سندھ سے بھی آتے ہیں, لیکن سندھ چونکہ ذرا نسبتاً دور ہے تو تھوڑا سا فاصلے سے آتے ہیں. بلوچستان سے بھی آتے ہیں, کشمیر سے آتے ہیں, GB سے آتے ہیں. لیکن اگلا سوال ہے کہ یہ 25-30% جو آ رہے ہیں پھر ان کا کیا سین ہے. اب وہاں اسپتال کھولا ہی اس لیے گیا کہ ہم نے کہا یہ 25% تو کم از کم اپنے گھر کے قریب علاج کروا لیں. تو اس کی کوئی ایسی الگ سے وجوہات نہیں ہے. ہاں, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو ہماری ٹیومر رجسٹریز ہیں جس میں کینسر کے اعداد و شمار ہم اکٹھے کرتے ہیں اور سسٹمیٹک طریقے سے کرتے ہیں, اور اب کولیبریٹ کر کے کرتے ہیں دیگر اداروں سے جو کینسر کے ڈائگنوسس کر رہے ہیں,
ہاسپٹلز لیبارٹریز شہر بھر کے، بلکہ اب تو تقریباً آدھا صوبہ تو ہم کور کر رہے ہیں، پنجاب اور کے پی کا کافی حصہ. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم وہ اعداد و شمار اکٹھے کریں. اس میں تو تھوڑے بہت ڈفرینسز وہاں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو فوڈ پائپ کا کینسر ہے، اسوفیجیل کینسر، اس کی بیشتر تعداد جو ہے نا وہ ہمیں کے پی سے نظر آتی ہے. اچھا یہ کوئی عجب نہیں ہے، ایک پوری بیلٹ ہے، وہ ادھر سے کیسپین سی سے شروع ہوتی ہے، وہ پرانی سوویت ریپبلکس ہیں ان کے تھرو ہوتی ہوئی افغانستان اور ایران کا کچھ پورشن اور پھر ایڈجیسنٹ پارٹ آف پاکستان، یہ پوری بیلٹ ہے. یہاں نون ہے کہ اسوفیجیل کینسر زیادہ ہوتا ہے. ریزن ہے یہ اس کی ہاں اب یہ دس از گریٹ ایریا فار ریسرچ. ایران میں کچھ ریسرچ ہوئی ہے جس کا تعلق آئی تھنک پرہیپس فوڈ اینڈ ڈائٹری ہیبٹس ان کا خیال ہے کہ ہے. ایکچولی ایران میں ایک بڑا سینٹر ہے جو کافی اس پہ ریسرچ کرتا ہے. انہوں نے تو کافی مستند طریقے سے پبلش کیا کہ اس کا تعلق پرہیپس بیوریجز سے ہے یا فوڈ سے ہے، ڈائٹ سے. اسی طرح کی ایک بیلٹ ساؤتھ افریقہ کے پاس بھی ہے، ٹرانسوال میں. تو وہ بھی ایک پورا ریجن ہے جہاں ہے. اب یہ بڑی تھیریز ہیں کہ یہ کیا آخر اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. بہرحال یہ سارے معاملات ریسرچ طلب ہیں اور ان پر ریسرچ ہو بھی رہی ہے، کچھ ہو چکی ہے. تو یہ ڈفرینسز ضرور ہیں کچھ، لیکن اوور آل میں کہوں گا کہ کینسرز ہر جگہ ہی سے آتے ہیں، ملک بھر سے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ابھی آپ کے پاس کیپیسٹی کتنی ہے شوکت خانم کے پاس اوور آل پورے پاکستان کے آپ کے تینوں سینٹرز میں، کہ ایک وقت میں کتنے مریضوں کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں، وہ ٹریٹمنٹ جو آپ کے پاس ان بیڈ آ جاتا ہے پیشنٹ؟ سو ان بیڈ تو اچھا ایک تو یہ کہ ان بیڈ سے مراد تو ایڈمٹ کر کے تو بہت تھوڑے مریضوں کا علاج ہوتا ہے نا. سو بہت سارا علاج جو ہے وہ تو ڈے کیموتھراپی سے ہوتا ہے، ریڈیشن سے ہوتا ہے. سرجری میں بھی ہم لمبا تو داخل نہیں کرتے، آج داخل کیا 2 دن بعد ڈسچارج کیا. سو ریپڈ ٹرن اوور رکھتے ہیں اور زیادہ تر چیزیں کوشش کی جاتی ہے کہ آؤٹ پیشنٹ بیسس پہ. ہاں جو لمبی کیموتھراپی ہے جو 24 گھنٹے چلنی ہے، مثال کے طور پہ لیوکیمیا کے لیے، بلڈ کینسر کے لیے، اس کے لیے داخل کرنا پڑتا ہے. تو کیپیسٹی ہے ایٹ اینی گیون ایئر، ان اینی گیون ایئر جو نئے ہم لوگ لیتے ہیں وہ 12 سے 14 ہزار. اور آپ سے زیادہ کسی اور ہاسپٹل کی ہے؟ نہیں، سرکاری پرائیویٹ کسی کی نہیں؟ کسی کی نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ عمران خان کا دنیا میں ایک بڑا اچھا نام ہے اور فنڈ ریزنگ میں ان کا ایک ان کے ریکارڈز ہیں، وہ بہت اچھی فنڈ ریزنگ کر لیتے ہیں. اس سارے سیٹ اپ کو چلانے میں ان کی پرسنالٹی کا کتنا دخل ہے، اور اب یہ اس کے مقابلے میں یہ ایک سیٹ اپ کتنا بن چکا ہے؟ صحیح. جب یہ معاملہ شروع ہوا، جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا، مشن شروع ہوا، تو ظاہر ہے یہ تو انٹائرلی ان کی پرسنالٹی اور ان کی کمٹمنٹ جو تھی اس کی بیسس پہ لوگ پیسے دے رہے تھے. لیکن جو ادارہ بنا تو ادارے نے اپنی کریڈیبلٹی بھی کریٹ کی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کی کریڈیبلٹی بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کے ذریعے لوگ پیسے دیتے ہیں. کیا خان صاحب کی پرسنالٹی یا ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس میں ابھی بھی ایڈ ان کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے. لیکن یہ ایک گریجول پروسیس ہے. آہستہ آہستہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ادارہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو، اپنی پرفارمنس کی بیسس پہ لوگوں کو امپریس کرے کہ ہم دے رہے ہیں، نہ کہ صرف اس لیے کہ خان صاحب کے لیے. ظاہر جو لوگ ان کو ٹرسٹ پر پسند کرتے ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن اس میں بہت سے لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں جو ادارے کی وجہ سے دیتے ہیں. اچھا سر یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ جو این جی اوز کا ورک ہے دنیا بھر میں، جو یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں، UNRWA بہت بڑا ایک ادارہ ہے جو فلسطین کے ریفیوجیز کے لیے دنیا بھر میں کام کرتا ہے. اسی طرح ریڈ کراس ہے، ہلال احمر ہے، پاکستان میں شوکت خانم ہے، الخدمت ہے. اس طرح کے تمام بڑے بڑے جو ادارے ہیں، یہ ہر شخص کی بہتری کے لیے ہیں. کیا اس کا آپ جواب دینا چاہیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ ان اداروں کو نہ تو کسی بھی ہمیں پولیٹیکل انٹرفیرنس میں لے کے آنا چاہیے، نہ فیور میں نہ اگینسٹ، جبکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا پی ٹی آئی کی امیج بلڈنگ میں، جو کہ جس نے کہ اس کو تھوڑا سا نقصان بھی پہنچایا کہ کچھ لوگ جو خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے، اب ظاہر لوگوں کو تو آپ نہیں نا پکڑ سکتے ہو، تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق جواب دیتے ہیں، وہ پھر اس ادارے پر بھی انہوں نے ہٹ کرنا شروع کر دیا، جس کا کہ ظاہر پاکستان کو اور مریضوں کو نقصان تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو کسی بھی صورت حمایت میں اور مخالفت میں دونوں طرف استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل جی، ہم سمجھتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتاتا ہوں کہ ہم کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ادارے کے بہاف پہ صرف ہمیں بات کرنے دیں، اور ایز فار ایز چیئرمین کا تعلق ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شوکت خانم کے بہاف پہ کوئی اور مت بولے، ادارہ اپنے
جسے کہتے ہیں نا آفیشلز کے ذریعے, اپنے میڈیا ونگ کے ذریعے, اپنی پریس ریلیزز کے ذریعے, اگر پریس کانفرنس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے ذریعے بات کرے گا, اور ہم ہمیشہ اس طرح ہی کرتے ہیں. اور ہم اپنے سپورٹرز, اور کئی دفعہ خدا نخواستہ کبھی کوئی نان سپورٹرز بھی ہوں, ان کو یہی میسج دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ادارہ, ہم تو کسی سے نہیں پوچھتے نا کہ آپ کیا پولیٹیکل کلر لے کے ہیں, سارے پاکستانی ریلیونٹ ہے ہمارے لیے, نہ صرف کہ ریلیونٹ ہے, ان ایتھیکل ہے. ہم یہ اس چکر میں پڑ ہی نہیں سکتے. ہمارا کام صرف کینسر کے مریض کی خدمت کرنا ہے, جو مرضی ہو. ہم تو, میں آپ کو افغان کا ذکر کر رہا ہوں, پاکستانی تو ہیں ہی ہیں, تو اس لیے یہ بحث ہی نہیں ہے ہمارے لیے. اور ہم نے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی بھی ادارے کی طرف سے کبھی بھی ہم نہ کوئی پولیٹیکل سٹینس لیتے ہیں, اور نہ ہی ہم اس کو کسی کو یوز یا نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جائے, نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یوز کیا جائے. اب وہ ہوتا صرف یہ ہے کہ خان صاحب کی ٹیم جب بات کرتی ہے, جب ان کی اچیومنٹس کا ذکر ہوتا ہے تو نیچرلی اس میں وہ ذکر آتا ہے. اب اس ذریعے پھر کئی دفعہ ہم لائن آف فائر میں آ جاتے ہیں. تو میری ہمیشہ سب سے درخواست ہوتی ہے, گزارش ہوتی ہے تمام پولیٹیکل لوگوں سے بھی, لیڈر سے بھی, کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, سب کو پتہ ہے کہ شوکت خانم پبلک سروس ہی کر رہا ہے, تو اس لیے ہمیں اس بحث سے باہر رکھیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں, کیونکہ یہ ایک قومی ادارہ ہے. ایگزیکٹلی. اور کسی بھی اس طرح کے فلائی ادارے کو نہ تو کسی سیاسی جماعت کو اپنی ترویج کے لیے استعمال کرنا چاہیے, نہ کسی کو اس پہ اٹیک کرنا چاہیے, کیونکہ وہ سب کا ادارہ ہے. اگر وہ آپ اس کو متنازع کر دیں گے تو وہ اس ایک ادارے کا ہوگا, پوری سوسائٹی کا نقصان ہو جائے گا. اچھا, جب وزیر آباد میں عمران خان کے اوپر اٹیک ہوا ہے, قاتلانہ حملہ ہوا, تو ان کا علاج شوکت خانم میں کیا گیا, جس کے اوپر کافی کرٹیسزم آیا کہ یہ ہاسپٹل تو کینسر کا ہے, یہاں تو اس کی کیور ہوتی ہے, آپ تھے وہاں, آپ نے وہ سارا دیکھا. وہ ذرا مجھے بتائیے کہ اس پہ ادارے کا موقف کیا ہے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. خان صاحب ہمارے رجسٹرڈ پیشنٹ بھی ہیں, ان کا پاس میں بھی علاج ہو چکا ہے. ایک دفعہ ان کا اسٹمک کا سرجری ہوئی تھی, اس کے لیے وہ آئے تھے, تو اس لیے وہ ایگزسٹنگ پیشنٹ ہمارے رجسٹرڈ پیشنٹ ہیں. اور ہمارے رجسٹرڈ پیشنٹس کئی دفعہ اپنی نان کینسر کنڈیشنز کے لیے بھی ان ایمرجنسی آ جاتے ہیں, اور ہم ان کو علاج مہیا کرتے ہیں. جو فیسلٹی ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. اور ہمارا چونکہ ہمارے پاس وہ اسپیشلٹیز موجود ہیں, آرتھوپیڈکس بھی ہے, سرجری بھی ہے, آئی سی یو کے لوگ بھی ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ ہمارا مریض آ جاتا ہے, ہمارے کینسر کے مریض ڈیورنگ ایکٹیو کینسر کیئر کئی دفعہ کسی ایسی چیز کو لے کے آ جاتے ہیں جو نان کینسر ہوتی ہے, تو ہم ان کو علاج کر دیتے ہیں. یہ چھوٹی سی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے, اور ہم اس کو کیٹر کرتے ہیں. چونکہ ایک ارجنٹ اور ایمرجنسی سچویشن تھی, اس میں ان کی فیملی نے اور ان کے ساتھ جو لوگ اس وقت تھے, انہوں نے تصور کیا کہ سیفسٹ جگہ جانے کی ان کے لیے یہ تھی جہاں افیکٹو علاج ان کا ہو سکے, وہ آ گئے. ایک ٹرسٹ فیکٹر بھی تھا کہ ظاہر مریض اپنی پرائیویسی بھی رکھنا چاہتا ہے. تو کیا آپ نے اس وقت ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جو ہم نے بھی سب نے دیکھی, آپ نے بتایا کہ کچھ ذرات لگے, آپ کا خاص لفظ آپ نے بولا تھا, وہ کیا تھا, آپ نے ٹریٹ کیا؟ بلٹ فریگمنٹس لگے تھے. بلٹ فریگمنٹس تھے. اوکے, تو یہ آپ نے کہا رجسٹرڈ پیشنٹ سے کیا مراد ہے؟ رجسٹرڈ پیشنٹ سے مراد ہے کہ جس نے کبھی آ کے دکھایا کہ کوئی کنسلٹیشن لی, اس کا نام اور ایڈریس, پتہ, میڈیکل ریکارڈ نمبر آ گیا. جیسے آپ نے شروع میں پوچھا نا کہ کیا آپ سارا ریکارڈ رکھتے ہیں, تو وہ سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اب اس مریض کو امیڈیٹلی پک کرنا آسان ہوتا ہے, بیکاز نیچرلی اس کی ساری ہسٹری آپ کے پاس موجود ہے. کچھ آپ نے زیادہ جسے کہتے ہیں نا سمپل تھنگز, ان کا ریسنٹ ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں, کبھی کسی کا بلڈ گروپ بھی پتہ ہے, کسی کی بیک گراؤنڈ ہسٹری پتہ ہے, کن دوائیوں پہ ہیں. تو رجسٹرڈ مریض جب آ جاتا ہے تو نیچرلی اب آپ اس کو ایمرجنسی روم سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ہاں یہ ہم ضرور کرتے ہیں. لیٹ سے میں مثال ہی دے دیتا ہوں, لیٹ سے کوئی ہمارا پیشنٹ آتا ہے جس کو بائی پاس کی ضرورت ہے, کارڈک بائی پاس کی, ہم نہیں کرتے, ہمارے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے. تو چاہے جو مرضی ہو, وہ نیچرلی پھر ہم اس کو اسٹیبلائز کر کے کسی ایسے ادارے میں بھیج دیتے ہیں. تو خدا نخواستہ خان صاحب انجری لے کے آ گئے تھے, اللہ نہ کرے اگر خدا نخواستہ ایسی چیز لے کے آئے ہوتے جو ہم نہیں ڈیل کرتے, تو ہم ان کو اسٹیبلائز کر کے کہیں اور ٹرانسفر کر دیتے. اچھا, آپ بہت سے پاکستان کی ہسٹری کے, ہماری ریسنٹ ہسٹری کے واقعات کے ایسے یعنی شاید یہ اس وقت وہاں موجود تھے جہاں آپ کی گواہی بڑی ضروری ہے. آپ ایک دو جگہ اس کا جواب دے بھی چکے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا آپ ڈیٹیل میں بتائیے کہ آپ کو عمران خان صاحب نے نواز شریف کا حال چال پوچھنے کے لیے بھیجا, ان کی تیمارداری کے لیے بھیجا, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی چونکہ عمران خان جب بیمار تھے تو ان کا حال پوچھا, تو آپ بھی ان کی طرف سے حال چال پوچھنے جائیں. آپ گئے اور آپ نے آ کے کہا, آپ کا ویڈیو پہ بھی بیان آیا کہ جس میں آپ نے تصدیق کی کہ ان کے پلیٹلیٹس کی صورتحال خطرناک ہے. ذرا وہ ایکسپلین کیجئے کہ بعد میں وہ کنٹروورشل ہو گیا
کہ وہ رپورٹس ٹھیک نہیں تھی یا یہ تھا، اس میں 2 لوگوں کا، ایک ڈاکٹر یاسمین کا اور ایک آپ کا نام آیا کہ آپ نے بھی اس کی تصدیق کی تھی. تو ذرا وہ بتائیے اس کی اصل میں ڈیٹیل کیا تھی؟ آپ تصدیق کی تھی یا آپ نے رپورٹس دیکھی تھیں؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ سے تو چیٹ نہیں نا کوئی بندہ کر سکتا، تو وہ بتائیے. میں نے ان کی میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دی. ٹھیک ہے. تو یہ جسے کہتے ہیں نا لوگوں نے کلیم ادھر ادھر کیا ہو سکتا ہے. میرے منہ سے آپ نے کبھی بھی ان کی میڈیکل کنڈیشن جو تھی نا اس کے بارے میں آر یا پار، یس یا نو، پلیٹلیٹس اور نو، کبھی ذکر سنا ہی نہیں ہوگا. کیونکہ میں نے کیا نہیں، نہ میرا وہ رول تھا. ٹھیک ہے. دیکھیے میری جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ میں ان کا جا کے حال پوچھوں. خان صاحب کین تھے کہ میں جاؤں، اور انہوں نے مجھے کہا، میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر یاسمین اور باقی اتنی بڑی ٹیم اور اتنے اچھے اسپیشلسٹ جو ہیں، طاہر شمسی صاحب دیکھ رہے تھے مرحوم، اب وہ بڑے فیمس ہیماٹولوجی اسپیشلسٹ تھے، اور تو میں نے کہا اتنے اچھے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میرا تو، انہوں نے کہا نہیں میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ تم تیمارداری کے لیے جاؤ. اور انہوں نے مجھے یاد کرایا کہ تم تو موجود تھے جب میاں صاحب دیکھنے آئے تھے مجھے. تو میں نے کہا ہاں یہ تو ہے، تو جاؤ اور میرا پیغام دینا اور میری گڈ وشز ہونے دیں. ٹھیک ہے. تو میں اسی حوالے سے گیا، اور نہ میں نے ایگزامن کیا، نہ میں نے کوئی ان کی رپورٹس بھی نہیں دیکھی آپ نے؟ نہیں. اچھا، آپ نے اس بارے میں کوئی بھی پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ اس جستجو میں یا اس ٹو میں رہنا کہ میں کچھ دیکھنے جاؤں کہ کیا، نہیں یہ نہیں تھا میرا مقصد. ان کو صرف بالکل اور حال پوچھا. اور کیا کہا آپ نے اور کیا جواب دیا؟ ان کو سلام دعا کی، بڑی اچھی طرح انہوں نے جواب دیا، اور میں نے بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا. اور بیسکلی اٹ واز آفرنگ یور بیسٹ وشز، اور ان کا جواب میں تھینک یو. پھول لے کے گئے تھے آپ؟ نہیں. اچھا پھول میں آپ کو بتاؤں، پھول ہم اپنے ہسپتال میں بھی نہیں لانے دیتے، کیونکہ کینسر کا ہاسپٹل ہے نا، تو یہ ویجیٹیشن جو ہوتی ہے نا اس کے ذریعے کئی دفعہ بیکٹیریا فنگس وغیرہ آ جاتا ہے، تو ہم منع، تو اس لیے میں بالکل پھول جھول نہیں لے کے گیا تھا. میں صرف نیک خواہشات لے کے گیا تھا، اسی طرح جیسے آج آیا ہوں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، اسی طرح پہنچا اور تھوڑی دیر بیٹھا 10 منٹ. اور جب میاں صاحب عمران خان کا حال پوچھنا ہے تو وہ پھول لے کے آئے تھے؟ نہیں وہ بھی نہیں لائے تھے. وہ ان کو بھی شاید معلوم تھا کہ یہ ہاسپٹل کا وہ ہے، تو اس لیے ان کو بھی میں نے ہی اس وقت ان کو اکمپنی کر کے میں خان صاحب کی. یہ آپ نے بڑی اہم بات بتائی. ہم لوگ تو جو بھی کوئی مریض ہوتا ہے اس کے پاس پہنچنے میں 2 گھنٹے دیر کر دیتے ہیں، لیکن پھول ضرور ڈھونڈتے ہیں. یہ بہت سے ہسپتال خاص طور پہ کینسر ہاسپٹلس پھول نہیں لے جانے دیتے. اور جو انفیکشس ڈیزیز آپ تو ایکسپرٹ ہیں، اس کا بھی بتائیں. وہ بھی اس کا مین مسئلہ یہ ہے کہ جو ویجیٹیشن ہے نا اس کے ذریعے بیکٹیریا اور فنگس خاص طور پہ کمرے میں جا سکتا ہے، اور چونکہ مریض کی امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے نا، ان کے سیلز وغیرہ کم ہوئے ہوتے ہیں امیونٹی کے، تو وہ ان کا رسک انفیکشن کا بڑھ جاتا ہے. بلکہ کئی دفعہ ہمارے یہاں لوگ پھول لے آتے ہیں اور پھر وہ برہم ہوتے ہیں جب سیکورٹی گارڈ ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ اندر نہیں لے جا سکتے، اور ان کو پھر ہم کہتے ہیں ان کو باہر رکھیں، پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ جی اس کے پیچھے یہ منطق ہے. تو ہم اس کو بالکل انکریج نہیں کرتے. دیکھیں ہاسپٹلس کو نا اپنی فوڈ سروسز خود پرووائڈ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ کھانا باہر سے آئے، ہم وہ بھی نہیں لانے دیتے. اور یہ جو پھول شول والے معاملات ہیں یہ سمبولک ہوتے ہیں، آپ جب وہ مریض بہتر ہو جائے گھر آ جائے تب لے جائیں. اچھا کیا ایسا کچھ ہے جو کہ، کیونکہ میں یہ سارے سوال کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کے ذہن میں ہے کہ عمران خان اور ان کی فیملی کیا ہاسپٹل سے کچھ پرسنٹیج میں یا کسی طرح کوئی فائنینشیل بینیفٹ لیتے ہیں ان کی بہن یا کوئی چیز، یا نہیں لیتے؟ یہ زیرو. وہ صرف ٹائم دیتے ہیں اپنے. دیکھیں 2 عدد بہنیں ان کی بورڈ پہ ہیں، وہ اپنا ٹائم ڈونیٹ کر کے آتی ہیں، بورڈ میٹنگ اٹینڈ کرتی ہیں، اپنے خرچے پہ آتی ہیں. تو ہم تو نہ ان کے آنے کا نہ جانے کا، ہاں وہ آئیں ان کو چائے پلا دیتے ہیں ضرور، سینڈوچ بھی کھلا دیتے ہیں اگر کھانے کا وقت ہو بورڈ میٹنگ کے دوران. دیٹس اٹ. اور نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے، نہ ان کو کوئی ہم کسی قسم کی ری ایمبرسمنٹ دیتے ہیں کسی بھی خرچے کی، وہ ان کی ذاتی زندگی. تو ہمارا بالکل جسے کہتے ہیں نا زیرو فائنینشیل ٹرانزیکشن ان کے ساتھ ہوتی ہے، ایک پیسے کی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک. آپ ابھی بھی اس وقت بھی ان حالات میں بھی عمران خان صاحب سے آپ کی ہے ملاقات؟ اس وقت پچھلے 1 سال میں کچھ ملاقاتیں ہوئی آپ کی؟ جی پچھلے سال میں ملاقاتیں رہیں، جب تک وہ جیل نہیں گئے اس وقت تک تو ریگولرلی ہم ہفتے 10 دن میں ایک چکر لگا لیتے تھے، چونکہ ان کی ٹانگ بھی انجر ہوئی تھی. میں اور میرے ساتھی جو ڈاکٹرز ہیں جو ٹریٹ کر رہے تھے ان کو، خاص طور پہ جو ٹریٹنگ ٹیم تھی وہ لوگ چلے جاتے تھے، میں بھی اکثر ساتھ چلا جاتا تھا. پھر جب سے وہ جیل گئے تو تب میں نے بھی 2 وزٹس میرے بھی ہوئے ہیں. ڈاکٹر عاصم میرے جو کولیگ ہیں شاید 3 دفعہ وہ بھی گئے، لیکن پچھلے چند ہفتوں میں ہم دونوں میں سے مہینہ سے اوپر ان کا بھی ہو گیا، 1.5 مہینہ، مجھے تو شاید 2-2.5 مہینے ہو گئے میں نہیں گیا. ٹھیک ہے. اچھا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ پچھلے 20 سال سے
عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کی باقی ٹیم کے ساتھ، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت فرینک ہیں اور آپ ہر طرح کی گفتگو بھی ان سے کر لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ علاج میں بھی آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی پرائیویسی میں بھی آپ کو شامل کرتے ہیں. آپ مجھے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ بات بتائیے، کیونکہ لوگ سننا چاہیں گے. آپ سے بہتر اس وقت ہمارے پاس اور کوئی بندہ نہیں ہوگا جو یہ بتا سکے کہ ان کی پرسنالٹی کے وہ کون سے ٹریٹس ہیں جن پہ آپ کو اتنا ٹرسٹ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹرموائل سے وہ ہمیں نکال سکتے ہیں. یا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی ظاہر گفتگو ہوتی ہوگی. میں یہ نہیں چاہ رہا کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کسی کے خلاف کریں. جسٹ مجھے یہ بتائیے جو آپ نے دیکھا پرکھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان میں یہ صلاحیت، یہ خوبی ہے اور یہ نکال سکتے ہیں، اور یہ ان میں خامی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ پوزیشن آپ ہو گئی. دیکھیں، جو سب سے اہم خوبی مجھے نظر آتی ہے، جو میں نے ان کو بطور چیئرمین آف دا بورڈ دیکھا، جو میرا انٹریکشن اتنے سالوں میں رہا، ان کی کلیئرٹی اور کمٹمنٹ ٹو ویژن بڑی وہ ہے امپریسو. وہ جو بھی ان کا ٹارگٹ ہو، جو سمجھیں یہ میں نے چیز اچیو کرنی ہے، اس کے لیے پھر وہ بڑی تگ و دو اور ایفرٹ، اور جسے کہتے ہیں نا فوکسڈ ایفرٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. تو یہ ان کی جو ہے نا بڑی واضح چیز ہے، اور وہ پھر جسے کہتے ہیں نا اس فوکس سے، اس ویژن سے وہ نہیں ہٹتے. تو ایک تو یہ جو ویژن سیٹنگ ہے اور اس کو پرسو کرنا ہے، بہت اہم چیز. دوسرا، میرا جہاں تک تعلق رہا ہے، جتنا میرا انٹریکشن رہا ہے، اس میں اٹ از ویری ایزی ٹو ٹاک ٹو ہیم. مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ ان کو ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں جی. اور ہاسپٹل کی انوائرمنٹ میں کیا، اور جب میں اسلام آباد میں تھا وہاں بھی بڑی فری اینڈ فرینک اور اوپن ڈسکشن ان کے ساتھ ہوتی تھی. اور ہاسپٹل کے علاوہ بھی آپ کی ساری گفتگو سن لیتے ہیں؟ جی بالکل، جی بالکل. دیکھیں، پولیٹیکل ڈومین میں ظاہر ہے وہ جو ان کے پولیٹیکل ساتھی اتنے سارے اور تھے، ان کی بھی انہوں نے سننی تھی، وہ سنتے تھے. لیکن وہ سن ہر ڈومین میں لیتے ہیں اور اس سے آرگیو بھی کر لیتے ہیں، اور آپ سے اگر آپ کا ڈفرنگ اوپینین ہو وہ اس کو آرام سے سن بھی لیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، اور آپ ان کا اوپینین سوئے بھی کر سکتے ہیں. سو ہمیں تو کبھی بھی یہ جسے کہتے ہیں ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی اس کانورسیشن میں. دوسری چیز جو ہے ان کی ایبسولوٹ انٹیگریٹی. مطلب وہ یہ جو فائنینشیل میٹرز ہیں، ان کا کوئی نیور سین اینی انٹرسٹ ان منی ایز فار ایز ہی از کنسرنڈ. وہ بالکل اس چیز سے تقریباً بیونڈ ہے. اور آپ نے کہا فلا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ہمیشہ، ہر انسان کو انیشلی ڈیفالٹ ویلیو جو دیکھتے ہیں نا، وہ پازیٹیو دیکھتے ہیں. بٹ ڈیفالٹ وہ ہر شخص کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے. ہاں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی صحیح. تو یہ ظاہر ہے پھر وقت اور ٹائم اور سچویشنز ذرا عیاں کرتی ہیں کہ یہ تو ایک پازیٹیو ٹریٹ ہے نا. کچھ ایک کانفلکٹ ہینڈلنگ میں ہمارے سیاسی لیڈرز بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں جس کا خمیازہ پھر پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. میں اس اینگل سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں، پولیٹیکل ڈومین نا ایک ہاسپٹل یا ایک اسٹرکچرڈ آرگنائزیشن سے ٹوٹلی فرق ہے. اس کے جو آؤٹر ریلز ہیں، اس کی جو آؤٹر باؤنڈز ہیں، وہ بہت زیادہ بڑی ہیں ایک فارمل آرگنائزیشن سے. اس میں تعلق ریلیشن شپ ود دی اپوزیشن ہے. پبلک کے بھی جو ہر شخص اپنی جگہ ایک پورا یونیورس ہوتا ہے، اور پھر آپ سوچیں جہاں کروڑوں لوگ ہیں، تو ان سب کو کسی ایک اس کوزے میں یا ایک کیٹیگری میں بند کرنا، یہ کہنا یہ اس کو ایسے کیوں نہیں ہم کر پائے، نہیں، یہ چیزیں پروسیسز سلو ہوتے ہیں. نیشنل لائف جو ہوتی ہے، وہ میں آج کل بڑا لوگوں کو بھی کہتا ہوں، دیکھیں انسانی زندگی جو ہے نا وہ ٹک 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 ہمیں سیکنڈ کی سوئیاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن ملکوں کی زندگی جو ہے نا وہ گھنٹے کی سوئی کی طرح آہستہ آہستہ چلتی ہے. تو کئی دفعہ ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. پاکستان بڑی ایک ریزیلینٹ اور زبردست جگہ ہے. ہمارے لوگ بہت کیپیبل ہیں، بڑے کمیٹڈ ہیں. جب آپ ینگ اینڈ اولڈ، سب کو، میں صرف یوتھ نہیں کہتا، آپ کے ہر ایج کے لوگ جو ہیں ان کے اندر اپنی عمر اور دور کے مطابق صلاحیتیں موجود ہیں. لیکن چونکہ ہمارا یوتھ بلج ہے، اتنے لوگ ہمارے ینگ ہیں، ہم ان پہ فوکس کرتے ہیں. جو انرجی آپ کو ان میں دکھتی ہے، جو ان کی ڈیزائرز اور ایسپریشنز ہیں، از ٹو بی ون آف دا بیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. اور یہ ساری قابلیت موجود ہے. یہ تھوڑی چیزیں الائن ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ باوجود ساری کبھی ڈوم اور گلوم آ جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. پاکستان ہولڈز ٹریمینڈس پوٹینشیل، اور اٹ ہولڈز ٹریمینڈس پوٹینشیل بیکاز آف اٹس پیپل. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں، ڈیکیڈز میں، اللہ کرے ناٹ آل آف اس ول بی دیئر ٹو سی اٹ. ظاہر ہے چونکہ میں نے کہا انسانی زندگی کی ٹک ٹک تیز ہوتی ہے. تو یہ کوئی ایسا ڈوم اور گلوم نہیں ہے جو آپ نے کہا نا کہ یہ چیز نہیں کر پائے. نہیں، یہ
ہو جائے گی چیز. اوکے. اچھا, آپ نے شروع میں مجھے بتایا کہ آپ امریکہ میں تھے 9/11 کے بعد اور آپ نے امریکہ کو چینج ہوتے دیکھا. ایک بڑے واقعے نے بہت کچھ وہاں پر بدلا. ظاہر ہے جب میں جو یہ سمجھا ہوں, جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے چینج ہوتے دیکھا, تو آپ سوشل چینج کی بات کریں, لوگوں میں تبدیلی کی بات کریں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی پچھلے 20 سال میں جو پاکستان میں یوتھ میں چینج آیا ہے, پہلے آپ امریکہ کا بتائیں, پھر بتائیں کہ ایک بڑے واقعے نے ان کی مینٹلٹی چینج کی, پوری قوم کی, پوری دنیا کی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی کیا آپ کوئی چینج, سوشل چینج دیکھ رہے ہیں؟ پہلے امریکہ کا بتائیں, پھر پاکستان کا. امریکہ کے میرے دور تھے جی 1989 سے 95, وہ 6 سال اور چند مہینے میں امریکہ رہا. 95 میں 2000 کے بعد آپ گئے؟ میں تو آتا جاتا تو بہت رہا ہوں, لیکن یہ کہ میں واپس آ گیا نا, رہ تو نہیں رہا تھا. کبھی گیا تو وزٹ کے لیے گیا, ہفتے کے لیے, 2 کے لیے, 10 دن کے لیے, 3 ہفتے کے لیے, 10-12 دن کا ہی وزٹ ہوتا ہے ٹپیکلی. لیکن چونکہ میں وہاں رہا ہوا تھا, سو میرے لیے ایک وہ بیس لائن ڈیٹیلڈ موجود تھی نا. میں ان کے بیچ میں رہا, کام کیا, وہیں ٹریننگ کی, پوری 6 سال اور چند مہینے اسی معاشرے میں زندگی گزاری ہے. اور اب جب آپ وہاں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں نا میڈیسن میں, تو آپ امرسڈ ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ موجود ہوتے ہیں. آپ کو اسی دنیا میں رہنا ہے, انہی لوگوں سے ڈیل کرنا ہے. آپ کو ان کی زبان, ان کا طرز, ان کا سوچ, ان کی فلاسفی, سوشل آئیڈیاز, ہر قسم کے آپ کو خاصا ایکسپوجر مل جاتا ہے. اور 6 سال بہت ٹائم. 9/11 میں چینج یہ ہوا کہ وہ اپنے ایک لحاظ سے جب وہ ایک اکیلے سپر پاور رہ گئے, اور پھر وہ امریکہ کا ایک تھوڑا جسے کہتے ہیں نا ٹرسٹنگ سا موڈ تھا. وہ واقعہ جو ہوا نا, اس سے ان کی سوچ اس طرح سے تبدیل ہوئی کہ امیڈیٹلی ایک تھوڑی سی ہارڈننگ سی آ گئی, ایک سختی سی آ گئی. انہوں نے سسپیشن کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا, خاص طور پہ ہمارے ملکوں سے جو براؤن اسکن والے لوگ تھے, نان وائٹس کو, جو وہ جسے کہتے ہیں نا, ان کو یہ شک ہوا کہ اب یہ بھی اپنی کوئی صفائی پیش کرے, یا لائلٹی, یا نان کانٹروورشل ہونا جو ہے وہ پروو کرے. تو وہ جب ٹرپ بعد میں لگتے تھے, جو وزٹ ہوتا تھا, اس میں جو مجھے تبدیلی یہ نظر آئی کہ سڈنلی ہمارے جیسا شخص جو پاکستان جیسے ملک سے جا رہا ہوتا تھا, اس کو کبھی کوئی ایسی سسپیشس نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. ہم اکثر پاکستانی پروفیشنلز جا رہے ہوتے تھے, تو اس لیے ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ سب پڑھے لکھے ہیں. اور اس واقعے سے انہوں نے ہر ایک کو ایک تھوڑی سی سسپیشس نظر سے دیکھنا شروع کر دی, اور وہ ان کی سوسائٹی کا چینج تھا. اور شروع میں ہمیں, میرے جیسے شخص کو جو کہ وہاں رہا, اور جب دوبارہ ہم ٹریول کرتے تھے تو وہاں جانا انکمفرٹیبل ہو گیا, اس طرح سے کہ وہ سیکنڈری پہ, امیگریشن پہ آپ سے بعد میں سوال, کون, کہاں, کیسے, کدھر, بہت ڈیٹیل میں جاتے تھے. کافی عرصہ جب آپ کی ایک سرٹن ایج تک آپ کراس نہیں کرتے, تو جو آپ کی جسے کہتے ہیں اسکروٹنی ہوتی ہے, وہ ذرا تھوڑی ڈیٹیل ہوتی تھی. وہ ایک انکمفرٹیبل سا پروسیجر تھا. لیکن جب ونس یو آر ان دا کنٹری, پھر وہ شاید اتنا نہیں محسوس ہوتا تھا. لیکن جو اوور آل چینج ہوا ہے کہ وہاں بھی سوسائٹی مجھے لگتا ہے ڈیوائڈ ہو گئی ہے, اور یہ بڑی پولر ہو گئی ہے. اور صدر ٹرمپ جی وہ اسی چیز کا مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی چیز کی ایک طرح سے ایوولوشن ہوئی ہے. کیونکہ جب انہوں نے تھوڑا سا اس چیز کو اس نظر سے, اس سوچ سے دیکھنا شروع کیا, تو ان کو جو امیگرینٹ سے تھوڑی سی جو جسے کہتے ہیں سسپیشن آ گئی, یا اس کے اوپر نظر آ گئی, وہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں زیادہ ہائی لائٹ ہوئی. انہوں نے جب ٹرمپ نے اپنی کیمپین کی, جو ان کے فالوورز رہے ہیں وہ بہت سی دفعہ اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ کئی دفعہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ جو ان کی جابز ہیں یا جو اپرچونٹیز ہیں وہ امیگرینٹ آ کے لے رہا ہے. اور یہ وہ اسی قسم کی کچھ سوچ ہے جو بریکسٹ میں بھی آپ نے دیکھی. پاکستان میں جو چینجز آئے ہیں, دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں تقسیم تو ہوئے ہیں. ہاں تقسیم بھی ہوئے ہیں, یہ میں بتاؤں تقسیم بھی ہوئے ہیں. لیکن آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, شاید آپ سوچیں. when I was a child, جب ہم چھوٹے تھے تو ہم صوبائیت کا بڑا ذکر سنتے تھے. اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کا, اور کیوں مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی باوجود بہت سی اور تقسیموں کے جو اندر موجود ہیں, وہ چیز کچھ عبور ہو گئی ہے. ریجنلزم جو ہے نا وہ کم امپورٹنٹ ہے. سارے ملک کے حصے جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں, اپنی زبان, اپنے کلچر, اپنی بیک گراؤنڈ, اپنے انداز میں تھوڑی پرائڈ لیتے ہیں, بالکل وہ درست ہے. لیکن بہرحال پاکستانی ہی اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں. سو سینس آف پاکستانی نیشن ہوڈ میرے حساب سے اسٹرانگر ہوئی ہے. ہاں ڈویژن ان سوسائٹی کئی دفعہ ریلیجس بیسس پہ کئی دفعہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اکنامک بیسس پہ تو رہتی ہی ہے ہمیشہ, جو وہ بھی ایک سیڈ چیز ہے, وہ ایک کلاس کا جو ڈفرینس ہے. لیکن میں آپ کو جو فرق بتاؤں, جو نوجوان ہمارا ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے,
وہ سوشلی اویئر ہے, پولیٹیکلی اویئر ہے, اور اس کے اندر ٹرمینڈس انرجی ہے, اور وہ کام کرنا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو پروو کر سکتا ہوں دنیا کے اگینسٹ, اور وہ کرتا ہے. جب یہاں سے جاتا ہے, اب دیکھیں کوئی آپ کسی فیلڈ میں لے لیں, لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں ہر جگہ دنیا کے ہر ملک میں جا کے وہ ایکسیل کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر کیپیبلٹی تو موجود ہے. صرف ہم نے اپنے سسٹم کو تھوڑا سا الائن اور آئل اس طرح سے کرنا ہے کہ جو ہمارے لوگوں کی قابلیت ہے وہ لیوریج ہو جائے اور وہ یہاں استعمال ہو پائے, بجائے اس کے کہ وہ جائیں. میں کہتا ہوں ضرور جائیں, پڑھنے جائیں, دیکھنے جائیں, سیکھنے جائیں, گین کرنے جائیں, لیکن پھر اپنے ملک میں آ کے اس چیز کی کچھ کنٹریبیوشن بھی کریں. وہ بڑی ریوارڈنگ بھی ہے. میں تو اپنی ذاتی زندگی سے یہ دیکھتا ہوں, وہ جو پڑھا لکھا دیکھا سیکھا وہ جب لا کے یہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو جو ہمیں اس کے گینز ملے, جو ہم نے اس کا فائدہ دیکھا, وہ انبلیویبل ہے. ہم شوکت خانم اس کی مثال ہے, اور بہت سی چیزیں جو ہمیں کہا جاتا تھا یہاں نہیں ہو سکتی وہ ہوئیں. انہوں نے کہا جی ایسے یہاں نہیں ہو سکے گا, نہیں ہوا. ہاسپٹل انفارمیشن سسٹم ہم نے بلڈ کرنے کی کوشش کی. شروع میں ہمارے ہی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کیسے ہوگا, یہ تو اتنے مہنگے بنتے ہیں اور اتنے ملینز آف ڈالرز کے ہوتے ہیں, تو یہ کیسے آپ ہوم گرون کیسے بنا لیں گے. کیا یہ جو الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ ہے ہمارا سارا الیکٹرانک ہے, سارا کمپیوٹر کے اوپر ہے. تو یہ جو آف دا شیلف سسٹمز ہیں یہ تو بہت مہنگے ہیں, ملینز آف ڈالرز میں ہیں. تو ہم تو وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے کہ ہمارا تو بجٹ اس طرح کا ٹوٹل اتنا تھا کہ ہم آئی ٹی پہ خرچ دیتے. تو ہم نے اپنے پروگرامرز اور آئی ٹی ڈیولپرز لے کے رکھے, ان کو ہاسپٹل انوائرمنٹ سکھائی, انہوں نے اس کے مطابق پروگرامنگ کی اور وہ سسٹم بنایا. آج وہ سسٹم اتنا سوفسٹیکیٹڈ اور آل انکمپسنگ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہماری تمام آپریشنز, فائنانس, ایچ آر, میڈیکل تو ہے سو ہے, ریسرچ, ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. وہ مطلب ہماری ایک ایک چیز اس کے تھرو موو کرتی ہے, چاہے کسی کی لیو اپروو ہونی ہے یا کسی کا پرچیز کوئی چیز اپروو ہو رہی ہے یا الیکٹرانک پیمنٹس ہو رہی ہیں, یا یہ تمام چیزیں اس کا حصہ. یہ سسٹم جو بتا رہے ہیں آپ نے ہوم گرون ہے, آپ نے خود اس کو ڈیولپ کیا, پھر اس کو آپ آگے بھی پھیلا رہے ہیں, اس کو دے بھی رہے ہیں باقی ہاسپٹل دنیا میں. بالکل, پاکستان میں تو بہت سے درجنوں کے پاس ہیں. آپ نے دیا اس جی دیا, کچھ جو جن کے پاس مینز ہیں خریدنے کے ان کو بیچا, لیکن زیادہ تر کو جسے کہتے ہیں اسینشلی ڈونیٹ کیا, پبلک سیکٹر کو تو ڈونیٹ کیا. اور یہ بتائیں کہ آپ 61 سال کے نوجوان ہیں, تو یہ راز ذرا دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آپ اس عمر میں اتنے صحت مند, اسمارٹ کیسے ہیں, تاکہ لوگ بھی اس پہ جعلی عکس پتہ نہیں جی, I don't know, I feel okay. میں شکر الحمدللہ. No, I don't smoke. I used to, I quit 20 something years ago. لیکن نہیں, I don't smoke. اور بالکل میں قریب بھی نہیں جاتا سگریٹ کے, اور بڑی مضر چیز ہے. ون آف دا ورسٹ تھنگز یو کین ڈو. اور کینسر سے اگر کسی ایک بیماری کا, ایک عادت کا گہرا تعلق ہے تو وہ سگریٹ ہے. نو, آئی ڈونٹ اسموک. آئی واچ وٹ آئی ایٹ. میں شوق سے ہر چیز کھاتا ہوں, یہ نہیں ہے ہر چیز کھاتا ہوں, لیکن تھوڑے سے اس کے اماؤنٹس کو بیلنس رکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. اچھا, ڈرنک کا بھی کوئی کینسر سے تعلق ہے؟ ڈرنک کا کینسر سے جو اورو ایسوفیجل ٹریک کے جو ٹیومرز ہیں ان کا ہیوی ڈرنکنگ سے ضرور تعلق. لیکن اسموکنگ کا آپ کہہ رہے ہیں زیادہ ہے. اسموکنگ کا لنگ سے اور کچھ کینسر سے تو اتنا زیادہ ہے کہ کچھ, یعنی اس میں ایک کلیئر ریسرچ ہے کہ جو اسموکرز ہیں وہ کینسر ان کو زیادہ لائکلی. لنگ کینسر کو لے لینا, اسی کو چلیں ایک ایگزامپل. پھیپھڑے کا جو کینسر ہے وہ کینسر اسموکرز کے اندر کئی گنا, ایک نہیں, دو نہیں, 10 15 گنا زیادہ, اس سے بھی شاید زیادہ اس کا رسک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے کبھی کوئی کیس نہیں دکھا سکتے جو بیچارے نے کبھی اسموکنگ نہیں کی اور اس کو کینسر ہو. یہ ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی. میں اس پرسنٹیج کی بات, بہت ہیوی جو ریلیٹیو رسک ہے اسموکرز کے لیے وہ بہت زیادہ ہے نان اسموکرز کے نسبت. وہ جو پکچر عموماً اس پہ گوگل سرچ میں آتی ہے کہ ایک اسموکر کا کے لنگز کا امیج اور ایک نان اسموکر کی, وہ ٹھیک ہے یا ایگزیجریٹڈ ہے؟ میرے خیال سے وہ, اب آپ اگر ایک بالکل ہی کسی کلین ہیلدی لنگ کو لے لیں اور کسی ہیوی اسموکر کو لے لیں تو وہ فرق آپ کو نظر آئے گا. لیکن میں اس فرق سے ذرا بیانڈ کی بات کروں. میں کہتا ہوں یہ چیز آپ بار بار ایک اپنے ایئر وے ٹریک کو بار اریٹیٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر ٹاکسن بھیج رہے ہیں, تو وہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہو سکتی ہے.
اسموکنگ ایک سگریٹ ہے, ایک سگار ہے, ان دونوں میں فرق ہے؟ ہاں, سگار کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سگار اسموکرز چونکہ وہ ذرا منہ میں رکھتے ہیں, انہیل نہیں کرتے, لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ تھوڑی سی ریسرچ یہ بھی تھی کہ وہ سگار اسموکرز جو گزشتہ سگریٹ اسموکرز رہے ہوں وہ انہیل بھی کر لیتے, کیوں عادت ہوتی ہے نا انہیل کرنے کی, تو پھر وہ سو کالڈ ایڈوانٹیج جو ہے وہ بھی نہیں رہا, لیکن ان کا بھی اورل کینسر کا رسک رہتا ہے, اور ایون لوور یعنی جو پھیپھڑا وغیرہ اس کا رسک بھی ہوتا ہے, اتنا شاید نہ ہو جتنا سگریٹ کا ہے, لیکن جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ تھوڑا سا تعلق اس کا یہ ہے کہ آپ کی اسموکنگ ہیبٹ کیا ہے, تو وہ پھر اکثر لوگ انہیل کرتے ہیں. ہیبٹ سے مراد یہ کہ آپ انہیل کرتے ہیں کہ نہیں اس کو, کیونکہ جو ٹپیکل سگار اسموکر کے بارے میں کہا جاتا تھا نا کہ وہ بس منہ میں دھواں رکھ کے تو نکال دیتے ہیں, پائپ اسموکرز کے بارے میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے تھے, لیکن اگین موسٹ پائپ اسموکرز ہیو آلسو بن سگریٹ اسموکرز, وہ انہیل کرتے ہیں. سو ان ساری چیزوں کے کوئی اچھی نہیں ہے جی ان میں سے, کسی کے قریب مت جائیں. میں تو یہ کہوں گا ہمارے اگین ٹاکنگ ٹو آر ینگ پیپل, اس سے دور رہیں, اور یہ عادت ایسی مشکل ہے, یہ ایک دفعہ آپ ڈال لیں تو اس کو کوئٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اٹ از ریئلی اے ہارڈ ہیبٹ ٹو کوئٹ. اچھا, اب آپ نے ایک آخری سوال آپ سے میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں جس کا جواب میں, پھر یہ بڑا خوفناک سوال ہے. آپ سمجھیں کہ ہمارے جو کیمراز ہیں بند ہو چکے ہیں, مائک بند ہو چکے ہیں, اور ہم صرف آپس میں بات کر رہے ہیں, اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کافی دنیا دیکھی ہے, کافی دنیا کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس وقت جو پاکستان میں لوگ ہیلم آف افیئرز ہیں ان کے بہت قریب آ رہے ہیں. آر یو ہوپ فل فار پاکستان's نیئر فیوچر؟ آئی ایم ہوپ فل فار پاکستان's فیوچر. نیئر اور ڈسٹنٹ جو ہے نا وہ بتانا ذرا مشکل ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا نا, کیونکہ ہمارے فیوچر جو ملکوں کا فیوچر ہوتا ہے وہ تو ڈیکیڈز میں ہوتا ہے. ہم چونکہ انسان ہیں تو نیچرلی ہم تو مہینوں اور سالوں اور ہفتوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کئی دفعہ جو وقتی چیلنجز ہوتے ہیں نا قوموں کی زندگی میں, وہ بڑے آپ کو بڑے اور بیلونڈ اپ نظر آتے ہیں, اور واقعی اس وقت ہمارے ہیں چیلنجز, ہمارے اکنامک چیلنجز ہیں, ہم ایک پولیٹیکل ٹرموائل کے اندر ہیں. بالکل, تو اس حساب سے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جب آپ وہ اسٹارم کے اندر ہو نا, تو اسٹارم کی جو لمٹس ہیں وہ نظر نہیں آتی, لیکن پھر اسٹارم سارے اسٹارمز ایونچولی چھٹتے ہیں, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اسٹارم سے بھی پاکستان نکلے گا. ٹھیک ہے, کچھ ٹف. نیئر فیوچر سے میری مراد ہے کہ نیکسٹ 5 to 10 ایئر آپ کو اچھے نظر آ رہے ہیں یا مشکل نظر آ رہے ہیں؟ مجھے انشاءاللہ نیکسٹ 5 to 10 ایئر اچھے نظر آ رہے ہیں. اور اس سال آپ کو کیا لگ رہا ہے جس طرح کے ٹرمائل میں ہم اس سال میں یہ سوال ڈاکٹر, لیکن آپ بہت سے لوگوں کے قریب رہے ہیں, ابھی بھی ہیں, اس لیے میں آپ سے دیکھیے جو پریزنٹ کرائسس یا پریزنٹ چیلنج ہے نا, وہ واقعی ہمارے لیے نیا اور انپریسیڈنٹڈ ہے. ہماری ڈویژنز بھی ہیں معاشرے کے اندر, پاپولیشن ایک سائز کی ہے, ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر ایک ایسے پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہو گیا جہاں اس نے کچھ رستہ لینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تھوڑا سا چیلنجنگ عرصہ ہوگا, لیکن اس کے ساتھ جو ایڈیشنل چیلنج میں سمجھتا ہوں وہ ہمارا اکنامک چیلنج ہے. ہماری جو پیمنٹس ہیں, ایکسٹرنل پیمنٹس ہیں, اس سے جو ہمارے کرنسی کے اوپر پریشر پڑتا ہے, وہ چیزیں ڈیفینیٹلی ہمیں آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں تنگ کر سکتی ہیں. لیکن ونس بیانڈ دس انشاءاللہ آئی ریئلی تھنک کہ پاکستان کے اندر نا وہ قابلیت جو ہے اس چیز سے باؤنس کرنے کی, اور ہم کتنی دفعہ تو دیکھ چکے ہیں, زلزلہ آ جائے, کچھ ہو جائے, ہم پھر رائز ٹو دی اوکیجن کر جاتے ہیں, بیکاز کوئی آپشن اور نہیں ہوتی. بالکل. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. شکریہ دوستو, ایک طویل گفتگو, امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جب شوکت خانم بن رہا تھا تو اس کے قریب وہاں کچھ افسوسناک واقعات بھی ہوئے, ایک بم دھماکہ بھی ہوا تھا. اس سارے تناظر میں ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ تحریک انصاف کیسے قائم ہوئی. یہ ویڈیو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جب یہ پارٹی بن گئی, اس کو آگے کیسے چلایا گیا, اسی پر ہسٹری آف پاکستان کی یہ ویڈیو آپ دیکھیے, اور اوورآل پاکستان کی تاریخ, اس جگہ تک ہم پاکستان بننے سے یہاں تک کیسے پہنچے ہیں, یہ تمام جو مکمل پلے لسٹ ہے یہ آپ یہاں جان سکتے ہیں.